رجب بٹ کے بارے میں غلطی ہو جاتی ہے جی, غلطی ہو جاتی ہے. یہ دین نے جو ٹھیکیدار نے آؤ نہ جانے نہ فلسطین, آؤ خرچہ میں کرنا, آؤ غیرت کھاؤ. رجب بٹ اگر کیا تو اس خانہ کا باج معافی دو نا یار, لسے بندے آؤ جانے آؤ انڈیا جانے بیڑا غرق پہ کر دینا مسلمان. 6 جنات ہے ہمارے پاس, ٹھیک ہے, ٹلو ہے, اللہ رکھا, اللہ کا سما, بخت ہوا, کاٹھا ہے, ویشی ہے. یہ جو میرے ساتھ چھپکلیاں کھا رہے ہیں, کوبرے کھا رہے ہیں, انڈے کھا رہے ہیں, وہی کھا رہے ہیں. یہ جنات کے تھرو کرتے ہیں یا ویسے کوئی؟ الحمدللہ ڈیلائسس کا کیا جی, وہ ایک ہی عمل میں کیا, ان سے قرآن اٹھوائیں, ایک عمل میں ان کا ڈیلائسس ٹھیک ہوگا. اسی طرح جب ہم لاچی رکھتے ہیں اس کی خوشبو نکلتی ہے. اچھا, تو جنات بتاتے ہیں اس کے ساتھ یہ مسئلہ. تو کھسی پیر ایک کولوں 10-2-4 مان پھول منگا لساں تو پھر کسا من پکڑو 2-4 آپ کولو آرٹیفیشل پھول پاسن 2 ادھر پیر صاحب پکڑے. میں ایک دن ویڈیو دیکھ رہا سا, میں بڑا ہسا آیا عظمت صاحب دی, تے اس ہم 2 ہاتھوں پکڑے ہویا, 2 ٹورن نہیں ہونا سی کیونکہ ٹرتا ہی گاں گانا نا, 2 ہاتھوں پکڑے 2 او کے جی پیچھے لگے ہویا, میرا پیر جلالی اور کعبہ دے رب دی قسم میں نسا. اگر تیرے چ غیرت ہے, اگر تیرے چ یا ہے, اگر تو کہنا میں پیر, آ جا عوام دی کچہری پبلک پارک بہ جانے, تو جلال تو کہاں نہ اپنا, تو جلالی پیچھے لانا ہے, آ جا تذاب دی بوتل ادھی تیری ادھی میری, جڑا مرے اسا چک کے کتیاں کے سٹو اسا مارو ٹھوڈے. اچھا یہ کدھر سے آیا جی؟ تے آؤ پیر صاحب تسی خصوصی دم کر دیو, آؤ تذاب ادھا میرا ادھا تہاڈا, چھپکی لیا میں 20 کھاساں, پیر صاحب 1 کھاون, تو کہ انہوں نے موتر جانا کتے. انہاں کولو اپنا موتر رکدا نہیں, انہاں کولو اپنا پیشاب رکدا نہیں, انہاں کولو اپنی گیس رکدی نہیں. او کیڑا کھسی جن ہے, او غلیظ جن, او پلیت جن, او ممیسیا جن, اجے تک میں کیوں نہیں اس کچھ کیا. اقرار الحسن کس پہ پروگرام کرتا ہے؟ پیروں پہ, پیروں کو ننگا کرتا ہے سریام والا. تو یار میں میری اسے ذاتی دعوت, لیکن میں اسے آواز دے سا نا, میں ہوں باہر ریڑی لے کہہ دوں اوے میں تیرا پیو آ جا, اوے بھائی ریڑی لے دی فیلڈ ہی نہیں ہے, میں نائی چ وڑ جاواں, میں دھوبی کول چلا جاواں, میں کسائی کول چلا جاواں. اج دی میڈیکل سائنس کہنی ہے چھپکلی دی ایک پوچھل کو کھا لے تے گیا. تو یار اگر میں کھا رہا ہوں تو میں نے کریڈٹ دیو نا, پھر میرے پیچھے کوئی ہستی ہے نا, میں پینا ہی انڈے ہیں 200 300 400 لے آؤ, چلو اپنا شک دور کر لو. میں چھپکلیوں میں ڈبو کے پیتا ہوں, وہ ویڈیو آپ ساتھ لگا, چھپکلیوں میں ایسے ڈبوتا ہوں زندہ اوپر سے انڈے. اور سر وہ شیخ رشید ہے, پیر خورم ہے, وہ کھسی ہے, شیخ بیچارہ آپ کو کھسی ہویا ہے, میرا اس میں بڑا پرانا تعلق ہے, سن رہا ہے. السلام علیکم, میں ہوں آپ کا ہوسٹ عثمان زیب. آج میں موجود ہوں خرم علی خان صاحب کے پاس. لوگ یہاں پہ آتے ہیں, کچھ بیماریوں کا علاج کروانے آتے ہیں, کچھ اور جنات کے مسئلے ہوتے ہیں, اس سلسلے میں آتے ہیں. سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. مجھے یہ بتائیے گا کہ لوگ یہاں پہ, میں نے دیکھا ہے, میں کافی ٹائم سے یہاں پہ ہوں, میں دیکھ رہا ہوں کچھ لوگ یہاں پہ علاج کروانے آ رہے ہیں, کچھ لوگ جنات سے علاج کروانے آ رہے ہیں. سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں, واقعی جنات کا یہ علاج آپ کرتے ہیں؟ جی جی کرتے ہیں جی, الحمدللہ جی, لاکھوں لوگوں کا کیا, آپ انٹرویو لے لینا جی. اچھا مجھے یہ بتائیے گا, جنات کے ساتھ آپ کا رابطہ ہے؟ جی 8000 سال سے ہمارے بڑوں کا تھا جی. اچھا, پھر کرتے کرتے ہمارے پاس آ گئے. اچھا, 6 جنات ہیں ہمارے پاس, ٹھیک ہے, ٹلو ہے, اللہ رکھا, اللہ کا سما, بخت ہوا, کاٹھا ہے, ویشی ہے. یہ جو میرے ساتھ چھپکلیاں کھا رہے ہیں, کوبرے کھا رہے ہیں, انڈے کھا رہے ہیں, وہی کھا رہے ہیں. ایک انسان تو یہ نارمل, آج کی سائنس کیا کہہ رہی ہے کہ کل میں سن رہا تھا ایک پروگرام میں بڑے چینل پہ, کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک چھپکلی کی پونچھل بھی کسی کھانے میں چلی جائے, پونچھ ایسے ہی ہے, تو پورا گھر مار سکتا. تو اگر میں 10 20 کھا رہا ہوں تو پھر کچھ ساتھ کھا ہی رہنا جی. تو میں لوہے کی باڈی تو میری ہے نہیں ہے. اچھا, تو یہ جنات کے لیے تو بڑی محنت کرنی پڑتی ہے, کوئی پڑھائی کرنی پڑتی ہے, اس کے بعد جا کے یہ آپ کے کنٹرول میں آتے ہیں یا جس طرح بھی ہے. تو آپ نے یہ ساری محنت, یہ سلسلہ کیا ہے؟ یہ قدرتی ہے جی, ہمارے ساتھ بس ایک خاندانی ان کو محبت تھی. سید عاجز معصوم شاہ جیسی کی وجہ سے نا یہ ہمارے ساتھ ہے. اچھا, تو اور یہ جو لوگوں کی بیماریوں کا علاج کرتے ہیں, جنات کے تھرو کرتے ہیں یا ویسے کوئی؟ الحمدللہ ڈیلائسس کا کیا جی, وہ ایک ہی عمل میں کیا, ان سے قرآن اٹھوائیں, ایک عمل میں ان کا ڈیلائسس ٹھیک ہوگا. اچھا, میں ان کا انٹرویو میں کر چکا ہوں. جی جی, اور ادھر کئی آئے ہیں, دل کے مریض آئے ہیں. یہ شیخ صاحب جو ویڈیو بنا رہے ہیں, ان کی بیٹی کے ساتھ دل کا مسئلہ تھا, ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تھا, 80 لاکھ روپیہ مانگ رہے تھے. اچھا, قرآن پہ ہاتھ رکھانا بالکل کلیئر ہوئی ہے. نہیں تو آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر کو چھوڑ دیں پھر؟ جی ڈاکٹر کو اگر جو میرے پاس آئے گا تو چھوڑ دیں, میں کر کے دوں گا. تو دل والا کوئی مریض آئے آپ ٹھیک کر لیں گے؟ الحمدللہ. ہاں, اگر جادو سے ہوا, جناتوں کی وجہ سے ہوا. ایک ہوتا ہے میڈیکل ایشو, میڈیکل ایشو ایک علیحدہ ہے. ٹھیک ہے, اگر جادو سے ہے, جناتوں کی وجہ سے ہے, کسی اور وجہ تو میں کر کے دوں گا. نہیں میڈیکل ایشو سیپریٹ ہے, اور یہ ہاں میڈیکل ایشو تھوڑا اور ہوتا ہے نا. ایک ہوتا ہے جادو کی وجہ سے, میڈیکل تو اسٹنٹ ڈالتے ہیں, کسی کا لیک ہوتا ہے, وہ تو ویسے بھی ڈالتے رہے. ادھر میرے پاس ڈاکٹر آتے تھے, میں قرآن پہ ہاتھ رکھو کہتے تھے بغیر اسٹڈوں کا اسٹارٹ ڈالیں. اچھا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آپ کی ایج کا ادھر لڑکا آتا تھا, یہ سنی بھائی بھی کلمہ پڑھے گا, وہ کہتا تھا بغیر اسٹڈوں کے ہم نے اسٹارٹ ڈالے ہیں. اچھا, لیکن اب یہ باتیں ہم اگر کریں گے تو آپ کا کیا خیال ہے, جو یہ مافیا یہ ہمیں چھوڑے گی؟ نہیں کوئی نہیں چھوڑے, نہیں چھوڑتے. تو کہتا ہم نے ڈالا, کہتا جو ہمارے اونر تھے وہ کہتا پیو لگ دی پا نا. کہتا گیس والے مسئلے آتے تھے, ان کے گیس چڑھی ہوتی تھی, وہ بیچارہ ڈر کے آ جاتا تھا, اسی کہ نہیں جی وہ پڑے گا. تو میں نے اسے پوچھا اس میں آپ کو فائدہ کیا ہوتا ہے؟ کہتا جی اس میں یہ فائدہ ہوتا ہے ہمیں کہ ایک تو وہ آلریڈی ٹھیک ہے,
ٹھیک ہے. تو ہمیں تجربہ مل جاتا ہے اس کے دل کا وہ چھیڑ چھاڑ کرنے سے اور ہمارے ڈاکومنٹس بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ہمیں اور تجربے ہو جاتے ہیں. تو کہتا ہے اور تو اس کا آلریڈی ٹھیک ہے بس اسٹارٹ ڈال دیے. ٹھیک ہے. اچھا ایک بات بتائیں, میں نے نیچے کچھ لوگوں کو سنا وہ کہتے ہیں جی پیر صاحب ہاتھ پہ کچھ تیل ڈالتے ہیں, اوپر کوئی الائچی رکھتے ہیں اور پھر بتا دیتے ہیں جی آپ کو فلاں مسئلہ ہے. تو آپ کو ان مسئلوں کا کیسے پتہ چلتا ہے؟ اصل میں جب آپ گھر میں آتے ہیں جی, انٹر ہوتے ہیں اپنے گھر میں, تو آنڈی کدھر ہوتی ہے؟ چولہے پہ. ایسے ہی ہے. تو آپ کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے بیگم سے, بہن سے, امی سے کیا پاک رہا ہے, خوشبو بتاتی ہے. ٹھیک ہے. کہ اس کے اندر نیاری ہے, پائے ہیں, چنے ہیں, سبزی ہے, دال ہے, پلاؤ ہے, چاول ہیں, مٹر ہیں, چھولے ہیں. اسی طرح جب ہم لاچی رکھتے ہیں اس کی خوشبو نکلتی ہے. اچھا. تو جنات بتاتے ہیں اس کے ساتھ یہ مسئلہ. اچھا تو کتنے ٹائم سے آپ یہ علاج کر رہے ہیں؟ ہمیں تو 8-9 ہزار سال ہو گیا, لیکن اس کے بعد کرتے کرتے میرے والد صاحب تھے, میری والدہ تھی, تو وہ جب دنیا سے رخصت ہوئے ہیں تو پھر میں آ گیا. یہاں پہ آپ خود کتنے ٹائم سے ہیں؟ ادھر مجھے ہو گیا تقریباً 3 سال. اس سے پہلے میرا اسلام آباد استانہ ہے. اچھا. ادھر تھا, بحریہ میں تھا. بحریہ سے چھوڑا پھر اسلام آباد گیا ہوں. اسلام آباد میں کوٹھی میں نے بیچ دیا 95 کروڑ, پھر آگے پیچھے کیا. اچھا. جی جی. آپ کی عمر کتنی ہے؟ میری 51 سال ہے, 50 سے 51 سال. آپ لگتے تو ماشاءاللہ 25-26 سال. بس خوراک اچھی کھاتا ہوں جی, خوراک اچھی. آپ زیادہ جوان لگ رہے ہیں. اگر میں چینی کھاؤں, میں ڈالٹا کھاؤں, رب کی ذات مجھے غرق کرے. کسی کے گھر سے کوئی محبت پیار عقیدت سے چیز آ جائے اس کی میں قسم نہیں کھاتا. میرے گھر میں نہ کوئی ڈالٹا ہے, نہ کوئی چینی ہے, نہ کوئی چائے ہے, نہ کوئی کولڈ ڈرنک کسی قسم کا, نہ کوئی فاسٹ فوڈ, نہ شیور مرغی, کچھ بھی نہیں کرتا. اچھا. اپنی دیسی خوراک. دیسی خوراک جی. اچھا جب میں یہاں پہ آیا, اب میں آپ کو بتاؤں میں یہاں پہ کیوں ہوں. مجھے لگا میں آپ کو دل کی بات کرتا ہوں, آپ خفا ہوں یا خوش ہوں, ہم نے تو لوگوں کو بتانا ہے. میں یہاں پہ میں نے کہا یار کوئی بندہ ہوگا پہ لوگوں کو لوٹ رہا ہوگا اور ہم لوگ جائیں گے, جا کے اس کو ایکسپوز کریں گے. یہاں پہ ہم لوگ آئے ہیں تو بہت سارے لوگ ہیں وہ بولتے ہیں جی ہمیں اس چیز کا افاقہ پڑا ہے, فرق پڑا ہے. ہو سکے اس انٹرویو کے بعد لوگ ہمارے پیچھے بھی پڑ جائیں تو ہم تو اس کو سچ بولیں گے. تو اب سمجھ نہیں آ رہی کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں افاقہ بھی پڑ رہا ہے. کچھ لوگوں سے ہم لوگ محلے داروں سے ہم پوچھ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں نہیں جی آپ غلط جگہ پہ جا رہے ہیں, آپ وہاں پہ نہ جائیں, آپ ان کو مشہور کر رہے ہیں. جی اصل میں ایسے ہوتا ہے نا جی کہ محلے میں جو ہمارے ایک کمیٹی چوک کے آس پاس کے لوگ ہیں نا, پہلی بات ہے کہ ہر گھر میں اچھے لوگ ہیں. ٹھیک ہے. لیکن بیچ میں کچھ ایسے ہیں, محلے والے تو نہیں ہوں گے, محلے والے تو میرے سارے دوست بھائی ہیں. کوئی باہر سے ہو سکتا ہے آپ کو کوئی مل گیا ہو, کوئی ہاں کوئی کسی پیر کا مرید مل گیا ہو تو وہ جیلس میں آپ کو اس نے کہہ دیا ہوگا. علاقے کے میرے لوگ تو ایسے آتے ہیں, میرے پاس آتے ہیں سارے. اچھا اس طرح سے ہے کہ میں جب ابھی آیا لاسٹ ٹائم پر, میں بہت ساری ویڈیوز وغیرہ میں دیکھ رہا تھا, اس کے اندر یہ کہ بھائی آپ ان کو اوپنلی چیلنج کر رہے تھے. ٹھیک ہے, تمام آپ نے جتنے بھی پیر وغیرہ ہیں آپ نے ان کو چیلنج وغیرہ کیا. اس کے علاوہ آپ کے منہ کے جو الفاظ تھے وہ یہ تھے جی کہ یہ مطلب کھسی پیر ہیں. ٹھیک ہے, سو یہ کیا مطلب اس طرح سے یہ الفاظ اور یہ ان پیروں کے لیے کیوں؟ دیکھو جو کابل پیر ہے نا, کابل پیر ہے, کعبہ کے رب کی قسم میں کسی کو پاؤں میں نہیں بٹھائے گا. یہ میں نے گدی لگائی ہے, یہ بھی میں بیزتی سمجھتا ہوں. تو میں کہتا ہوں جانماز ہو. پہلی بات مجھے اچھی نہیں لگتی, میں زمین پہ سوتا ہوں, اگر میں بستر پہ سوؤں مجھے رب غرق کرے, میں زمین پہ سوتا ہوں. ایک بات. دوسری بات, کوئی بھی کابل پیر ہوگا وہ کسی کو یہ نہیں کہے گا میرے ہاتھ چومو, وہ کسی کو یہ نہیں کہے گا میرے پاؤں میں بیٹھو, میری مالش کرو, میرے پہ تیل لگاؤ. جو کابل پیر ہوگا وہ یہی کہے گا بھائی اپنے ماں باپ کی خدمت کرو, نماز پڑھو, وضو میں رہو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلو. تو کھسی پیر ایک کولوں 10-2-4 ماں پھول منگا لسن تو پھر کسن من پکڑو 2-4 آپ کولو آرٹیفیشل پھول پاسن 2 ادھر پیر صاحب پکڑے. میں ایک دن ویڈیو دیکھ رہا سا, میں بڑا ہاسا آیا عظمت صاحب دی, تے اس دو ہاتھوں پکڑے ہویا, 2 ٹرن نہیں ہونا سی کیونکہ ٹرتا ہی گاں گانا نا, 2 ہاتھوں پکڑے, 2 او کے جی پیچھے لگے ہویا میرا پیر جلالی اور کعبہ دے رب دی قسم میں نسا. اور میں کلا سا, میں کو یار کے جلال تھا, میں کسی گال کٹا تے تاں جلال ہو سی, جلال تے تاں کہ میں اگلا کہوے آ جا وام دی کچہری چ آپ بہ جانے ہیں. اچھا میں اس کا نام کیوں لیتا ہوں, آج اسے میری ویڈیو بھی بنائی ہے, وہ بھائی آپ کو سینڈ کر دے گا, ساتھ لگا لینا. اور بڑے بڑے علماء کے بیچ میں اس نے بنائی ہے. اگر تیرے چ غیرت ہے, اگر تیرے چ یا ہے, اگر تو کہنا میں پیر, آ جا وام دی کچہری پبلک پارک بہ جانے. تو جلال تو کہاں نہ پڑا, تو جلالی پیچھے لانا ہے, آ جا. تذاب دی بوتل ادھی تیری ادھی میری, جڑا مرے اسا چک کے کتیاں کے سٹو اسا مارو ٹھوڈے. اچھا یہ کدھر سے آیا جی بھائی, کیوں نہیں آیا؟ اگر ساڑھے بزرگ ولی, کیا نام تھا جی بزرگوں کا, مجھے پتہ ہوتا ہے لیکن میں ساتھ گواہی رکھتا ہوں, کیا نام ہے جی جنہوں شکر کھاڑا پانی کیا, گن شکر بخش بزرگ, انہوں نے کھارے پانی پہ دم کیا تو وہ شفا والا ہو گیا. تو آؤ پیر صاحب تسی خصوصی دم کر دیو, آؤ تذاب ادا میرا ادا تہاڈا چپکی لیا, میں 20 کھاساں, پیر صاحب 1 کھاواں. ٹھیک ہے جی, میں گیلن کے گیلن پانی پیوں گا, پیر صاحب 4 گلاس پیوں, پھر اٹھنا نہیں دینا ہوتا. تو کہ انہوں نے موتر جانا کتنے, انہوں کو اپنا موتر رکدا نہیں, انہوں کو اپنا پیشاب رکدا نہیں, انہوں کو اپنی گیس رکدی نہیں.
ਦੇਖੋ ਓਲੀਆ ਅੱਲਾ ਦਾ ਅਸੀਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਜ਼ਰਤ ਨਾਲ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਢੋਂਗ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ, ਬਾਹਰ ਲਾ ਲਓ, ਇਹ ਜੀ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪਹਾੜ ਰੋਕਿਆ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੇ ਨਾ किसी लिफाफे वाले वीडियो में बुला लसन आ भाई 10,000 पकड़, वो कैसे जी बड़ा जलाली पीर है जी, इसके पास वो फलान जिन है जी, ये इधर एक भाई राजा साहब खड़े, उन्होंने कहा जी फलान जिन है, मैं वो केड़ा खसी जिन है, वो गलीज जिन, वो पलीत जिन, वो ममेसिया जिन, अजय तक मैंने क्यों नहीं उसको किया, आओ आ जाओ बह जाओ, होर कई गल्लां ने, छिपकली नहीं खांदा, अच्छा वो जी छिपकली किधर है भाई, इस्लाम बाबा जी कहने इस्लाम साढ़े कुरान जितनी पावर है कि जिस चीज़ का दम करो शफा बन जैसी, जिस चीज़ का दम करो अब याद बन जैसी, लेकिन अगर कोई बंदे का पुत्र बैठा हुआ है ਇਹ ਖਾ ਖਾ ਪੀਜ਼ੇ ਪੀ ਪੀ ਪੈਪਸੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਰ ਜ਼ਨਾ, ਢਿੱਡ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਾਮਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਬਾਬੇ ਅਮਲ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੁੱਖ लगता है, इन हमेशा ओलिया अल्लाह के नाम ते खादा है। हमारे पास जो आता है ये गवाह, हम कहते हैं भाई अमल के, असी नहीं कहने मस्जिद पा, हम मस्जिद बनवा रहे हैं, हम मदरसा बनवा रहे हैं, अज 30 साल तो ये खा रहा है, 30 साल तो खा रहा है जी, अगे टोकरी रख दे सी, चलो जी पाई जो, लोग शर्मा बशर्मी को 10 लाख पा, एक बंदा एक कसम चाहिए उसके लिए 10 लाख रुपया देता है, मस्जिद का नात है, मौसा का तू दिता तो उस पलीत पूछा क्यों नहीं यार, ये फिरौन दा महल तैयार होना जो अजे तक तैयार नहीं होया। अच्छा जी, माजरत के साथ ऐसे है कि मेरी पीर अज़मत साहब से 2-3 मुलाकातें रही हैं और उनके घर में, ठीक है, वो बल्कि मैं सनी भाई को कुछ देर पहले दिखाया भी था, वो स्नैप्स वगैरह मैं उन्हें उनको बता रहा था, तो जो उनके पास ऑडियंस है, जो उनका क्राउड है, ठीक है, वैसे तो हम उधर तो काफ़ी ज़्यादा मतलब रश लगी रहती, इवन कि वहाँ से स्पेसिफ़िक जितने पंजाब साइड के तमाम जितने भी ये बसेस वगैरह हैं या ये जो टोयोटा हाईएस वगैरह जितने भी ट्रांसपोर्ट की जितनी भी चीज़ें हैं, ये सारी मतलब उनके आस्थाने के बाहर लगी रहती हैं और बड़ा एक क्राउड जो है वहाँ पे देखने को मिलता है। इसी सूरत में वो जिसकी आप बात कर रहे थे मस्जिद, वाक़ई में इसमें कोई शक नहीं कि उन्होंने बनाई है वो सारे सीन, लेकिन वहाँ पे पैसे नहीं बढ़ाइस, प्यो को आंदा पैसा अवाम का पैसा ना, एक बात आपने और के रश लगी, रश लुआई होइस, 3 दिन बाद जाना है, 4 दिन बाद जाना है, रश लगी नहीं, रश लुआई होइस, ठीक है, असा ते रश लुआई असी दस्ती नसाने, चलो भाई चलो चलो निकलो। अच्छा पीर साहब, एक और बात मुझे बताएं, आप उनको चैलेंज कर रहे हैं कि जी वो आपके साथ बैठ जाएं या वो छिपकली खा लें, अब छिपकली जो है वो इस्लाम में मकरू भी होगी और हराम भी, तो वो क्या ये चीज़ देखेंगे या इसको खाएंगे? सही मुस्लिम सही बुखारी हदीस नंबर में भूल गया, हज़रत उमर ज़िल्ला ताला 3 चीज़ां पेश हुई, औरत पैसा उन्हें वाह में देता, औरत उन्हें तक उसे काबल केड़ा निकाह कराता, पैसा उन्हें देखा गरीब केड़ा से बनता, पीछे आ गई जहर, इस्लाम में तो जहर हराम है, क्यों पीती सी उन्हें इस मारे पीती सी कि मेरे नाल मेरे रब की ताकत है। मैं कहना कि अगर तुहाडे दम में शफा है, तुहाडे जितने भी पीर बैठे ने क्या कहना सानू पीछे थापड़ा है जी, सानू फलान दा थापड़ा फलान दा थापड़ा, साढ़े दम में चीज़ शफा है, असी दम करने हैं बंदा ठीक हो जाए, यही कहते हैं ना, जैसे हमने किया उनके डायलिसिस ठीक हुए हैं तो दम ही किया ना, तो अगर एक कहने ने तो भाई होने ना मैं क्या आप याद ले आकर देवा पीसन उसे दम करसन तो तुझा भी ले आकर देसा ना यार, माँ याओ पियो या मैं मरा यो मरे, जान छूटे कट्टी कटा निकले हमें खप बनी हुई है मीडिया, कदी मेरे कार कदी उन्होंने कार, तो आओ बहो। आपको एक बात लोगों ने की है कि आपके पीछे पड़ जाएंगे, वो बात बाबा जी ने उस टाइम सवाल जवाब दिया था, मैं भूल गया था, बाबा जी कहते जो आपके पीछे पड़े ना उसको आ जाओ ना यार, है मैदान को ले जाकर भाग बह जाने, कोई कहे ना आपको आप उसके हक में बात कर रहे हो तो कहो जी मैं उसके हक में नहीं कर रहा हूँ, बैठ जाओ चुपके लिए ले आओ पीर बह जावे बिच मैदान खा लेने 150 गल खत्म। तो वो बात आ गई कि जहर वाली तो क्यों थी जी, अगली बात। अच्छा वो ये कि आपने जिस तरह से बोला कि मतलब वो सारे पीर जितने भी हैं वो अपनी दुकानें भर रहे हैं फलां फलां, ठीक है, सो इस तरह से कि हमने कुछ लोगों के रिमार्क्स लिए, उन्होंने बोला जी हमें शिफा भी हुई, ये नहीं कि मतलब सब ने बैड्स कमेंट से किए, हमने आते हुए आपको बताया कि वो इस तरह आए तो उन्होंने इस तरह से बातें की, सो हमने देखा नीचे वो भी एक सिस्टम था कि मतलब वो भी इधर भी मतलब स्पेसिफिक एक टोकन है, ठीक है? नहीं जी नहीं, मैं पैसे लेता हूँ भाई, मैं टोकन मैं इससे अलावा पैसे लेता हूँ सर, यही कि एक 500 के टोकन के अलावा जो है वो मतलब 5000 के उसके तवीज़ वगैरह भी थे, तो वो जो उस तवीज़ के एवज में मतलब जो 5000 पे मतलब वो जो लिए गए, क्या वो तवीज़ जो है वो ज़फ़रान के लिखे हुए थे स्पेसिफिक या किस हवाले से? मैं नहीं लिखता जी ज़फ़रान जी, मेरा अल्लाह गवाह है, मैं रेत के ज़रिए इतना झूठ नहीं बोलूँगा, मेरे पास जमजम का पानी मेरे भाई दे जाते हैं, सस्ता है, फ्री है जी, तो मस्जिद अक्सा का पानी होता है वो हम स्याही में डालते हैं, उस पे बाबा जी जनातों से पढ़ाई कराते हैं, उसकी स्टैम्प बनती है, उस पे पढ़ाई होती है, तो वो ही जाते हैं, जिस तरह ये बच्ची का था या ये शेख साहब की बेटी का था, जिस तरह और लोग थे, जिस तरह ये इनके बेटे वो खड़े हैं, वसीम भाई उनकी भतीजी का था, पिते का मसला था, तो वो इस तरह हुआ है।
اچھا اس طرح سے ہے کہ میں نے عثمان زیب صاحب سے پرسنلی میں نے خواہش کا اظہار کیا. میں نے کہا جی کہ میں اس طرح سے ان کو دیکھ رہا ہوں ان کی ویڈیوز, کبھی وہ لٹک رہے ہیں, کبھی وہ جو ہے نا زور سے دروازہ جو ہے کھلتا ہے وہ ویڈیو میں آ رہا ہوتا ہے. تو مطلب وہ جو مجھے وہ پرانی فلموں کے سلطان رئیس صاحب یاد آ گئے. تو وہ کیا سین ہے, مطلب آپ کو کیا وہ پسند ہے یا کیا چکر ہے؟ دیکھو گل ہوئی آ گئی نا, میرا پیر جلالی, میرا پیر, میں واقعہ جینون جلالی ہے نا, آوے لکٹر کلاوے نا, چلو پیر عظمت صاحب میرا 10 کروڑ اے سن رہے ہیں اور تمہیں رب دا واسطہ سوشل ورک والے ویڈیو پہنچائے, میرا 10 کروڑ, میرا 50 کروڑ یار میں میری برا دے سن, پیر صاحب دا صرف 5 کروڑ آوے میرا لٹک ہی لے, اس دا جن اتنی بھین یاد ہے تلے اس ہاتھی رکھ دے. چلو معذرت نال تو گل کٹنی نہیں, او خنزیر دا بچہ اتنا ہی کام کر دے, او ممیسیا جن اتنا ہی کام کر دے, کیونکہ خود کہنا میں اسی یوٹیوب تو ویڈیو ڈیلیٹ نہیں ہو سکتی, اسی بجلی جن تے فلاں, او غلیظ ترین او پلیت او ہی کر رہے کہ عظمت نے تلے ہاتھ رکھے, عظمت لٹک لے او تے میں قرآن تے ہاتھ رکھسا, میرے نال کوئی بندہ نہیں لٹک رہا, میں کلا لٹک رہا. چلو اسی گل تے آ جاؤ. اچھا اس طرح سے ہے کہ آپ نے بہت سارے پیروں کو چیلنج دیا ہے, اس میں پیر عظمت سے علاوہ بھی ہٹ کے, اس سے علاوہ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ جتنے بھی ہیں اس کو بھی آپ نے کل پرسوں بولا کہ میڈیا بھی کھسی ہے. کھسی میڈیا کیوں بولا آپ نے وجہ؟ کھسی ایک او بد شکل ڈاکو رب دی ذات اسا میرے سامنے لیاوے, اس غلیظ دے پتراں اس دا کہ نا ہے ایکسی الماکس اکسی, او اتنا غلیظ اور اتنا دلیری نالو بزدلی کردا ہے, او بغیرت, اللہ کرے اسے غیرت آ جاوے, او مچھمونا بد شکل ڈاکو, او پلیت دیا پترا, تو میں 50 چیلنج کیتے نے, اجے تک تو غلیظ دیا بچہ ایک چیلنج تے نہیں اترا. تو کہہ جی گجرالے دا بچہ تیار ہو گیا, او بچہ اجے تک غائب ہے, ٹھیک ہے, اجے تک اس بچے اس میدان وچ نہیں رہندا. اس کہہ جی ارشد کرکٹر چھوا سٹسی, تو آ نا, او پلیت دیا پترا تو لیاقت باغ آ, تین میرا سوا لب کے تو گل کری. تو کہہ جی شعیب اختر گیند کرسی, میں چھکا مارا, تین گیند لب کی تو گل کری. او پلیت دیا پترا بٹھا تے صحیح نا, تو بٹھا, تو غلیظ انسان ہے, تو جھوٹ بولنا ہے, تو 4 گھنٹے دی ویڈیو ساڑی 2 منٹ چڑھانا ہے. اے پانی ہے نا جی, میں تسی اتنے بار بار تواڈے کیمرے صرف تواڈے ہون, تسی من پوچھو بھائی کیا ہے, میں کہوں گا پانی, دوبارہ پوچھو کیا ہے, پانی, دوبارہ پوچھو, ایک باری تسی تنگ پیسو. اس پلیت دے پتر 50 باری میرے کو دعائے قنوت سنی ہے, تے بعد جو میں تنگ پیا تے او چار تا دیکھو جسے دعائے قنوت نہیں آتی. غلیظ دے پترا تو آ میرے کو پورا قرآن سننا, تو بہ نہ تو یا کرنا. اچھا آپ کوئی حافظ ہیں, قاری ہیں, مولوی ہیں, مفتی ہیں, عالم ہیں, کیا ہیں آپ؟ دیکھو جی میں کچھ بھی نہیں ہے, دیکھ کے قرآن پڑھ لیتا ہوں, ایک عام سا بندہ ہوں, نیکی کرتا ہوں تو دل کو سکون آتا ہے, گناہ کرتا ہوں تو دل میں خوف آتا ہے, بس اتنا سا میں مسلمان ہوں. میرے لیے شیعہ ہے, سنی ہے, دیوبندی ہے, اہل حدیث ہے, بریلوی ہے, کوئی بھی, آئی لو یو, اور قسم خدا دی آئی لو یو. اچھا یہ جو سخت الفاظ ہیں اس سے کیا سمجھتے ہیں, ہماری آڈینس کے اوپر کیسا تاثر جاتا ہے, اور وہ اس چیز کو کیسے دیکھتے ہیں ایز آپ کو, کہ مطلب کہ وہ ایک پیر ہونے کے ناطے یا جس طرح سے بھی ان کا سسٹم ہے وہ اس ناطے کہ آپ اس طرح سے الفاظ استعمال کرتے ہیں, اور آڈینس اس بارے میں کیا سوچتی ہوگی, اور آپ خود بذات خود کیا سوچتے ہیں؟ میں تنگ پڑ جاتا ہوں جی. اب 3 سال ہو گئے ہمارے ویڈیو پہ بیان دے کے سوائے گالیوں کے. غریب جو کلینر ہیں, جو ٹانگا والے ہیں, ریڑھیوں والے ہیں, ان کو ہمارے نمبر دے دیں گے, ان کو گالیاں نکالو, اچھا یہ فون کرو, یہ ایسے کرو. یار تسی آ جاؤ, مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے, مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھو آج جس طرح پیر عظمت صاحب اور ویڈیو چڑھائی ہے ماشاءاللہ بڑے چینل تے چڑھائی نے, میرے نام لے کے, یہ فیضان بھائی اتنا ہی کہہ دے میں کہ بٹھا ایسا ہے, اتنا ہی کہہ دے میں, چلو لے آؤ ایسا ہے, فلاں دن فلاں ٹائم فلاں جگہ تے آ جاؤ. اجازت لے کے ہم چلے جاتے, ادھر دودھ کا دودھ, لیکن انہاں دے دل چ سائی کوئی نہیں. انہاں دا کلیجہ پیر خورم جا لکھ آ جاؤ نا, لکھ خدا دی قسم میں اللہ گواہ کہہ کے, جتنا میرا کلیجہ ہے نا, اس سارے گٹھے ہو جاؤ نا, اتنا کلیجہ نہیں. سر اس طرح سے ہے کہ آپ چیلنج تو بار بار دے رہے ہیں, ہمارے ٹیم لیڈ بھی ہیں اقرار بھائی, سو اس طرح سے آپ کی کیا ان سے کوئی ذاتی دعوت ہے یا کوئی دشمنی ہے ان سے, یا کوئی چیز ایسی ہے, یا انہوں نے کوئی آپ کے اگینسٹ کوئی پروگرام کیا ہے اس سے پہلے؟ اقرار الحسن صاحب نے. اقرار الحسن دیکھو, اقرار الحسن کس پہ پروگرام کرتا ہے؟ پیروں پہ, پیروں کو ننگا کرتا ہے سریام والا. تو یار میں میری اسے ذاتی دعوت, لیکن میں اسے بھی آواز ایسا نا, میں ہوں باہر ریڑھی لے کہہ دوں اوے میں تیرا پیو آ جاؤ, بھائی ریڑھی لے دی فیلڈ ہی نہیں ہے, میں نائی چ وڑ جاؤں, میں دھوبی کول چلا جاؤں, میں کسائی کول چلا جاؤں. وہ کہتے ہیں میں نے 600 استانہ بند کروایا. سوشل ورک والے ہو تسی یار, تھوڑی گالاں فالو کریا کرو, سمجھا کرو. میں ہوں نائیاں میں جا کے بازاں لاواں, اوے پیر خورم تیرا پیو ہوئے, بھائی میں اینکر ہی کیسا نا, تے اینکر جو ہوں میں جا کے اور کہڑا احمد میر فلانا میر فلانا, اس نہیں کہنا, اس دی فیلڈ نہیں ہے, وہ فیلڈ کس دی ہے؟ اقرار الحسن دی. اقرار الحسن دا کام ہے میرے کو لاواں, بھائی جے میں گڈ تے ہاں تے گڈ تے رکھ, میں کاٹے تے ہاں تے میں کاٹے تے رکھ.
میں اچھا ہوں میں اچھا کر، میں برا ہوں میں برا کر. میرے کچھ خوبیاں نے. اج دی میڈیکل سائنس کہنی ہے چھپکلی دی ایک پوچھل کو کھا لے تو گیا. تو یار اگر میں کھا رہا ہوں تو میں کریڈٹ دیو نا، پھر میرے پیچھے کوئی ہستی ہے نا جیڑی میرے پیچھے پاور رکھی ہوئی ہے. وہ نہیں بابا جی ایک شعر مارنے کہ میں سمندر میں ڈوبتا ہوں تو دعائیں تار دیتی ہیں. تو کوئی نہ کوئی گل ہے نا میرے اندر چھپکلیاں بڑھ رہی ہیں. میں ایک ہاتھ نہ لٹک رہا، میں دوسری منزل تو چھال مار رہا. میں گوشت کھا رہا، میں انڈے کھا کے میں تھک گیا. 200 انڈا تسا میں اتنے پریس کلباں نے باہر پلوایا. تو یار مینوں کریڈٹ نہ دیو تسی، میں نے اتنا ہی کریڈٹ دے دو جی کہ ٹھیک ہے جی. اچھا ابھی بھی یہاں پر انڈے پڑے ہیں، وہ اگر آپ ہمارے کیمرے کے سامنے دکھا دیں تو جی یہ میں پیتا ہی ہوں جی. یہ ادھر پیچھے پڑے ہیں سنی بھائی، یہ دیکھو میں پینا ہی انڈے ہیں. یہ دیکھیں 200 300 400 لے آؤ، چلو اپنا شک دور کر لو. میں چھپکلیوں میں ڈبو کے پیتا ہوں. وہ ویڈیو آپ ساتھ لگا. چھپکلیوں میں ایسے ڈبوتا ہوں زندہ اوپر سے انڈے. اچھا یہ جو چیز ہے بڑی حیران کن بات ہے کہ جو چھپکلی ہے، ایک چھپکلی کے اندر اتنا زہر پایا جاتا ہے کہ جتنا ایک سام کی پیدائش کے بعد بھی جب تک وہ مینڈک نہیں کھاتا اس کے اندر نہیں ہوتا، اس کی دم کے اندر. تو وہ آپ میں دیکھ رہا تھا کہ 1 2 3 4 وہ کی اصلی چھپکلیاں گل ہے نا یار، اے گل تسی فالو کیوں نہیں کرتے؟ پھر میرے پیچھے کوئی ہستی ہے نا ایگزیکٹلی اس گل صحیح کیتی ہے. تو میں یہی کہنا نا، اگر کوئی تھندا پیرے اولیاء اللہ وہاں کٹ کے بزرگاں وہاں کٹ کے ٹھیک ہے آؤ نا یار، آؤ بہ جاؤ. جڑے کہنے ہو میں پہاڑ روکیا، میں سننا سا بچپن اس کندھ روکی ہے جی پیر، اس فلاں پٹیا جی، اس فلاں پٹی ہے جی، اس آؤ نا یار آؤ لکھاں دے لوکاں ایک پروگرام رکھ لساں بڑے چینل تے خرچہ میں کرساں. سر چھپکلیوں کے زہر نکلا ہوتا ہے یا چھپکلیاں اسی طرح آپ لے کے آنا نا، میں تو ایسے ہی کھاؤں گا زندہ، آپ لے کے آنا. بالفرض آپ اقرار الحسن کو چیلنج کر رہے ہیں، وہ بھی سید زادے، ان کا بھی خون جوش مارتا ہے. تو بالفرض وہ ابھی جتنے بھی کیا پتہ ہو سکتا ہے ہماری بھی یہ چیزیں وغیرہ دیکھ رہے ہو، اس کے بعد جو ہے ان کے بھی جو ہے وہ جتنے بھی ان کی وہ چیزیں وغیرہ اپنی نوٹ کر رہے ہوں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ تب تک کام نہیں کرتے جب تک ان کے ہاتھ کوئی ٹھوس ثبوت نہ لگے ہوں. تو بالفرض وہ آپ کا چیلنج قبول کر لیتے ہیں اور وہ پھر چھپکلیاں اپنی اٹھا کے لے آتے ہیں، اس کے بعد وہ تیزاب کی بوتل اپنی لے آتے ہیں، پھر آپ کیا کریں گے؟ بس ادھر میدان رکھ لیں گے، اس کا 5 کروڑ میرا 50 کروڑ، سارا کچھ کریں گے، سٹیپ بائی سٹیپ قسطوار کریں گے. سر یہ اقرار الحسن کو چیلنج ہے یا یہ پیر صاحب کے لیے چیلنج ہے؟ اقرار الحسن آ جائے، کوئی اور حسن آ جائے، کوئی پیر آ جائے، کوئی بابا کوئی امبل آ جائے، کوئی جنہ جناتا آ جائے. سر ہے تو ویسے اقرار بھائی اس معاملے میں کافی اسٹرکٹ، ٹھیک ہے. ریسنٹلی آپ نے کافی زیادہ آپ ان کے پروگرام دیکھ لے تو زیادہ تر ان کی اس طرح ہی ہوتا ہے کہ جو جتنے بھی ڈونگی بابا ہوتے ہیں، اب میں نام نہیں لینا چاہتا، میں آپ کو پہلے پوڈ کاسٹ سے پہلے بھی ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو بتا دیا، ایک حوالہ دے دیا کہ بھائی ایسے ایسے پیر ہیں، بڑے بڑے گدی نشین ہیں جن کی گدیوں کو خطرہ پڑ گیا. تو پھر آپ کیا سوچتے ہیں کہ آپ پھر کہاں جائیں گے اگر وہ آپ کے پیچھے پڑ گئے؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جو میں کام کر رہا ہوں، میں خطرہ، میرے بچیاں میں خطرہ، میری بیویاں گالاں، میریاں بچیاں باہر انہاں گالاں، میں اگے نہ 3 باری مار کے سٹیا جی. کوئی کھیل نہیں ہے، کوئی مذاق نہیں ہے. میں کوئی گلی دے چوڑیاں چیلنج نہیں کر رہا. آج کل گلی دے مسلیاں للکارا مارو تو وہ بھی ڈنڈا چک کے گھر آ جاتا ہے. تو یہ کوئی ہلکا کام نہیں ہے، لیکن بابا جی کی ڈیوٹی ہے، میں ڈیوٹی میں لگا ہوں. تو باقی موت تو ڈرنا نہیں ہے. جب یہ اللہ نے جسم بنایا نا تو اس کی ایک خاصیت ہے، اسے جانا قبر میں ہے، کیڑوں کے پاس جانا ہے. اچھا ایسا ہے کہ جب ہم ادھر آئے، ہم اس گلی میں آئے، ویسے تو یہ مطلب پیچھے گلی ہیں ساری کھلی، یہ والی گلی تھوڑی تنگ سی ہے. تو یہ جو پیچھے ہم نے دیکھا ادھر کوئی ایسے جنگل منگل بنا ہوا باہر، یہ اتنے زیادہ یہ بہت پتلے، یہ کیا چکر ہے؟ کیا یہ جس پہ کالا علم ہوتا ہے نا جی، تو کالے علم کے توڑ کے لیے جیسے ایک آرمی والا ایک فوجی کو کھڑا کرتا ہے کسی جگہ پہ تو اس کو ایک بلٹ پروف جیکٹ دیتا ہے، ایک گن دیتا ہے. کیوں دیتا ہے؟ اس کے تحفظ کے لیے دیتا ہے. اسی لیے جو جادو میں ہوتے ہیں نا لوگ زد میں پھنسے ہوتے ہیں تو ان کے اوپر لوگ دوبارہ کرتے ہیں. تو دوبارہ نہ ہو اس کے لیے ہم پتلا لیتے ہیں، اس پتلے کو ہم الٹا لٹکاتے ہیں، اس کے اوپر پڑھائی کرتے ہیں قرآن پاک کی کہ اللہ نہ کرے دوبارہ پھر اس مرد پہ نہیں ہوگا، پھر اس پتلے پہ ہوگا. نہیں تو میرا دماغ خراب ہے جی، گرمی ہے، میں نے واہ بند کی ہوئی ہے اپنی، کوئی کار 2 پیر ہی پتلے ٹانگ دے نا، اس جنات 10 دسن اسی تیرے کے لگنے ہیں. تو یہ نوسٹ لٹکی ہوئی ہے، لوگوں کے تویز لٹکے ہیں، کوئی پاگل تو نہیں ہونا جی. کام کر کے دیتا ہوں. اس کی ایک اور مثال آپ ایسے لے لے کہ جیسے آپ قربانی والے دن کسائی کو گھر بلاتے ہو تو کسائی صاحب بری آ جاؤ، چٹا کاٹن پا کے اتنے واسکٹ پا کے، ٹھڈ نکلیا ہوئے، داڑھی ودی ہوئے، عطر لگیا ہوئے، پرفیوم لگیا ہوئے، تو تسی کو جی بکرا تے وہ کہے جی. مقصد آخری فالو کرنا اس بات کو کہ کسائی کے پاس چھری، ٹوکا، مونڈی، یہ ساری چیزیں ہوں گی بکرا ذبح کرنے کے لیے. تو جڑا پیر ہوئے گا نا جی، پیر جس کالے علم دا توڑ کرنا ہے، اس دے گھر پھر گندگی نہ لٹکی ہوئی تو پیر ہی نہیں ہے. آج کل تو صاف ستھرے ہونا، ممی ڈیڈی کام بڑھایا ہے، ٹھپے والے تویز ہیں، پیر صاحب بیٹھے ہیں، 2 ادھر باہر ہیں، 2 ادھر باہر ہیں، پیچھے تولیہ ٹنگا ہے، اندر بڑھو تو فیلنگ ہی ہوتی ہے مالش خانہ ہے، استانہ نہیں ہے.
ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਦੁਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਉੱਡੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਖਸੀ ਪੀਰ ਕਿਉਂ ਕਹਿਣਾ, ਇਹ ਖਸੀ ਮੀਡੀਆ ਕਿਉਂ ਕਹਿਣਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਉਸ 'ਚ ਇੱਕ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪੀਰ ਹੈ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਸੋਂ ਐਂਕਰ ਪੁੱਛਦਾ, ਐਂਕਰਾਂ को 50,000 ਲਿਫਾਫੇ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਔਰ ਵੱਡਾ ਐਂਕਰ, आप किसके लिए आई हैं? तो पीर साहब अंत बाहर हैं, दो पीछे दो, वो कहती है जी मेरी नज़र का मसला है। अच्छा हूँ उस पलीत एंकर आए भूल गया सी कि पीर साहब आपको बड़ी वड्डी ऐनक लगी है, बड़ी मोटी लगी है, ये शुक्र है उस टाइम उसा लगी सी। उसके जी मैं नज़र की दम कराने, तो कहता हाँ इनकी दम में बड़ी शफा है। वो पलीत दे पुत्रा एंकर तू तो अगर या हो गया तो तू कह मैं भाई पीर साहब तेरे तो वड्डी ऐनक लगी है। फिर दूसरे ने उस पूछा आप किसके लिए? उसके जी मेरे ये जोड़ दुखते हैं और मैं कुरान पे हाथ रखता हूँ, मैं अपने पास से कोई बात नहीं कर रहा। तो उसके हाँ इनके तो पीर साहब तले 3 बंदे बह के दबार है। तो यार मैं तां कहना कि खसी एंकर ने, एक खसी मीडिया, एक खसी पीर ने, एक ही दूए नाल मिले ने, इन्हें एक माफिया ना नेटवर्क चलाया होया है, इन्हें एक फुदू सिस्टम चलाया होया, उस फुदू सिस्टम में सारे ना कंट्रोल किया होया है। जिहड़ा इन्हां दे बारे च आवाज़ उठाएगा उसां कप टुक के रख देने, उसां बेइज्जत करते हैं अपने मरीदां कोलों। ये तो शुक्र है मैं कौम कबीले ला बंदा वां, मेरा एक नाम है काबल कंधार अफगानिस्तान दा पीर खुरम पठान है, ये थोड़े जे त्राए हुए, नहीं तो खुदा दी कसम मेरे घर च वाड़ के मैंने मारा। इन्होंने इतना नेटवर्क, इन्होंने इतना सिस्टम है, कोई आम बंदा करे ना गल। सर जी अच्छा, इस तरह से ये बहुत सारी बाहर जो हैं वो तस्वीरें, पुतलों के अलावा तस्वीरें लटकी हुई हैं। अच्छा ये क्या चक्कर है? आप क्या काला इल्म का तोड़ करते हैं? मैं वो जिसका अभी नाम ले रहे थे, मुझे उसका बैंकर का नाम तो नहीं याद, वो जिसकी पॉडकास्ट की बात कर रहे थे, मैंने उसका कोई शॉर्ट क्लिप देखा है, मैं थोड़ी देर पहले सनी भाई से भी वो बात कर रहा था कि वो कह रहा है कि भाई उसने एक क्लिप काटा या लगाया जिसमें वो कह रहा था कि जी कि ये ना हम काला इल्म करने में माहिर हैं, पता नहीं क्या व्हाट्सएवर। जब कहता हूँ ना काले इल्म के तोड़ का माहिर हूँ, वो तोड़ सिर्फ निकालते हैं तो लोगों को ये पता चलता है काले इल्म का माहिर। अच्छा अच्छा, मैं लानत भेजना काले इल्म करने वाले थे, मैं काले इल्म दे कोल बहन वाले लोगों दे लानत भेजना, मैं उन्हां दी नस्लां दे लानत भेजना, मैं उन्हां तो इंज नफरत करना जिन लोग मरज़ियां तो कर देन, जिन आप सल्लम दे गुस्ताख तो करन, मैं इंज काले इल्म वाले को नफरत करना। अगर मैं काला इल्म करा या करवावां तो मैन रब दी ज़ात मेरे बच्चों समेत गरक करे। लेकिन लोग इस टाइम देखो मैंने काबू च नहीं आना, एक कैमरे लगे ना तुहाडे, ठीक है, एक कैमरे बेबस ने क्यों? मैं कहना मेरियां मशूकान, ये लाइटां मेरियां मशूकान, ये मैक मेरे मशूकान, हुण वीक पॉइंट उन्होंने लभना नहीं, वो कहना चलो ठीक है बिचों तोड़ मोड़ के वीडियो चाड़ो, जी इन्होंने पुतले लटकाए हैं, जी इन्होंने तस्वीरें लगाई हैं, इन्होंने ये किया। आखिरी बात फिर वो ही है कि मेरा अल्लाह गवाह है कि मैं काला इल्म करूँ या करवाऊँ तो मुझे रब की ज़ात गरक करे। लेकिन एक बात है ना, देखो ये कंगी है, अगर मैं भाई को मारता हूँ तो भाई का हक है मुझे वापस मारना, है या नहीं है? इसी तरह जो इन लोगों के घर में छिलके फेंकते हैं, मसलन काला इल्म करते हैं, अल्लाह ना करे आप पे कोई करता है, तो मेरा हक है वो इल्म उठा के उसके ऊपर फेंकना। तो जब मैं इल्म उसके ऊपर फेंकूंगा तो फिर वो अपने गुर्दियां तो तैयारी पकड़ लेवे, फिर वो अपने डिलासिस तो तैयारी पकड़ लेवे, अपने दिल की तैयारी पकड़ लेवे, अपने स्टड्डां की तैयारी पकड़ लेवे, काले जरकान की, शुगर की, ब्लड प्रेशर की तैयारी पकड़ लेवे, ठीक है, वो इल्म उस पर जाएगा। अच्छा ऐसा है कि वो मैं सामने देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया अकाउंट्स वगैरह, और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि मैंने भी वीडियोज़ वगैरह देखी हैं। अच्छा ये जो सोशल मीडिया आपकी जो कोई टीम है काम कर रही है, ये क्या कोई बाकायदा तौर पे फंड पे चल रही है, क्या सीन है इसका? मेरा भाई है एक फैज़ान है, अच्छा, बाकी ये वसीम भाई हैं। तो फैज़ान भाई ने ये किया था, मेहनत उसकी है अच्छा। कि अगर मैंने इसको आज तक एक चुवानी दी हो, अच्छा एक चुवानी दी हो तो रब की ज़ात मेरी 1000 नस्लें गरक करे, या मैंने किसी भी इधर जो टीम के बंदे हैं उनको एक चुवानी अपने पास से दी हो। ये मुझे लाहौर लेके गए हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के, मैंने 1-4 आने इनको नहीं दिए। अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसा है कि क्या नाम है, बहुत सारी चीज़ें हम देख रहे थे, उससे पहले हमने आपको नहीं सुना नहीं जाना, मतलब ये आपको क्या जो पब्लिसिटी मिली ये सारी क्या सोशल मीडिया की बदौलत, ये टिकटॉक या दूसरा तीसरा इस फैम के चक्कर में मिली, या किस चक्कर में आपको ये? असल में जो मेरे बुज़ुर्ग थे ना जी, मेरे से ज़्यादा पावर उनके पास भी थी, लेकिन मेरे बुज़ुर्ग एक शरीफ लोग थे, वो इन चक्रों में पड़ते नहीं थे, लेकिन बाबा जी उनको भी कहते थे। जब फिर मैं आया, बाबा जी ने मुझे एंटर की, तो मैं शुरू तो ही जलाली हूँ, मसलन वैसे भी मैं खुंदक बड़ी रखता हूँ और ज़िद्दी भी मैं बड़ा हूँ। तो बाबा जी ने मुझे जब मुझे रखा ना, तो फिर बाबा जी ये मीडिया को नहीं मानते थे। फिर जो जनात आते थे वो बाबा जी को कहते थे, बाबा जी अगर तुझे काम करना है तो फिर मीडिया लाजमी है। तो फिर जब वो कहते ना बुज़ुर्ग होते ना साथ, तो जिस तरह आप सल्लम के साथ कौन थे 4 यार, तो दीन ने किधर बुलंदियाँ लेके गए या नहीं गए? तो वो बुलंदी देने वाले कौन थे? मौला अली थे, ठीक है, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला थे, हज़रत उस्मान थे, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ थे। इसी तरह फिर अल्लाह पाक ने उनको तरक्की दी। तो जो भी नेक काम करता है ना जी, कोई भी इंसान है, अगर वो नेक का काम करता है, अगर वो कहता है जिस तरह ये आप देखो ठीक हुए हैं तो नेकी का काम था ना, को मैंने गलत तो नहीं किया, तो फिर अल्लाह पाक खुद ब खुद साथ उनके सारे जोड़ता है, खुद ब खुद उनके साथ बाजू बनते हैं। तो मेरे पास इधर कोई भी नहीं था, ये फैज़ान भाई खुद आए हैं,
سنی بھائی خود آئے ہیں, وسیم بھائی خود آئے ہیں, اور لوگ ادھر جو آئے ہیں خود آئے ہیں. تو نہ میں ان کو پیسے دیتا ہوں, نہ آج تک دی ہیں, بلکہ یہ میرے اوپر لگاتے ہیں. اچھا ایسے ہے کہ عثمان بھائی کے چینل کے توسل سے اگر بالفرض اقرار الحسن کا جو ہے وہ چیلنج ایکسیپٹ کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے, اس چینل کے تھرو, تو پھر آپ کی کیا ریمارکس ہیں اس پر؟ جگہ کون سی ہوگی؟ آمین کروں گا جی. جگہ کون سی ہوگی؟ جون سی اقرار الحسن بھائی رکھیں گے, فرانس دا الفا ٹاور لاکھ لینے ہیں, اتنے بہ جانے آئی لو یو, بڑا مدینہ رکھ لینے ہیں, مکہ رکھ لینے ہیں, جتنے پتہ لگے لوگوں اتنے چلے, جیسا خرچہ میں اپنا کروں گا, بیٹھ جائیں گے, دودھ کا دودھ, پانی کا پانی. اقرار الحسن دا میں تاں کہنا نا, اقرار الحسن بڑیاں غلط فہمیاں سن. اس آگے لبے کھسی پیر, کھسی بابے, کھسی جنا جناتا والے, شوف شوف اس ٹال تھا, شوف شوف ماڑا بندہ سی, مسکین بندہ سی, اس ٹال تھا بھائی. وہ تو میں بھی نظر آنا سی, میں قرآن میں ہسنا سا, نک چو چین جادو جے چکر ہوندے ہی نہیں. جادو تویں چندر جادو گردے فیل کردا ہے, جادو ڈلیسس کردا ہے, جادو کالا یرکان کردا ہے, جادو کی ایک پورا, میں اگر آپ کی ویڈیو لمبی ہو تو میں آپ کو جادو بتاؤں جادو ہوتا کیسے ہے, اگر آپ چلا سکے تو پھر آپ لوگوں تک پیغام پہنچائیں وہ چلتا کیسے ہے, جادو ہوتا کیسے ہے. جادو 4 چیزوں سے اندر گھستا ہے, پیراں پتہ ہی کوئی نہیں. میں کالے علم دے توڑ دا ماہر ہاں. اساں کام سکھیا مصر تو, مصر دے دارالخلافہ تو. سید عاجز معصوم شاہ جی دی 8000 سال عمر ہے, انہاں فرعون نے کیل پائی رکھی ہے. پھر میں آپ کو جادو کا بتاؤں گا جادو ہوتا کیسے ہے. جادو کوئی بھی غلیظ چیز ہے نا جی, کوئی بھی غلیظ چیز ہے, جیسے چوہا ہے, جیسے چھپکلی ہے, جیسے مری مرغی ہے, جیسے مری بلی ہے, اس کے اوپر جادو ہوتا ہے. اس کو وہ لے کے جاتے ہیں قبرستان میں, اور یہ خالی انسان نہیں کرتا, جنات بھی کرتے, جنات بھی لے جاتے ہیں. اس مری مرغی کے اوپر کوئی بھی پرانی قبر ہو, اس کا گھاس ڈالیں گے, یا چوہا ہے تو چوہے کی گھاس, چوہا ہے تو چوہے کے اوپر وہ گھاس ڈالیں گے, گدھے کا یا گھوڑے کا پیشاب ڈال دیں گے, اگر وہ نہ ملے تو اس کی لد ڈال دیں گے. اس کے بعد اس کے اوپر چوہے کے نام لکھیں گے, مثال کے طور پہ اگر خرم ہے تو خرم لکھ دیں گے, تو اس کے اوپر وہ آگ لگائیں گے. جیسے وہ چوہا جلے گا نا جی, اگر چوہے کی مثال ہے, چوہا جل رہا ہے, آہستہ آہستہ جل رہا ہے, تو وہ ایک دھواں اٹھے گا, وہ پڑھائی کر رہا ہوگا تیزی میں, یہ ہوتی ہے رات کو ایسے پڑھائی کسی بھی ویرانے میں, وہ کرتا رہے گا. وہ جب چوہا جلے گا تو ایک پورا دھواں جو ہے نا آسمان پہ چلا جائے گا. وہ ایسے کام کرے گا جیسے ڈرون کیمرہ کرتا ہے. اب یہ تھوڑی سی بات میں آپ کو بتانے لگوں, آپ کے علم میں اضافہ ہو جائے گا. تو جادو کے توڑ کے لیے بکرا نہیں چاہیے ہوتا, زعفران نہیں چاہیے, عطر نہیں چاہیے, گوشت نہیں چاہیے. پیسہ کوئی لیتا ہے تو وہ اس کا حق ہے. خانہ کعبہ دا مولانا بھی تو لے رہے ہیں نا, فیصل مسجد دا مولانا بھی تو 20 لاکھ روپے تنخواہ لے رہے ہیں نا. تو اگر وہ خود مانگ کے لے رہے ہیں نا, وہ یہ نہیں کہہ رہا ہے میں مدرسہ بنانا ہے, وہ نہیں یہ کہہ رہا میں مسجد بناتا ہوں, وہ یہ نہیں کہے گا کہ میں جیتی, وہ کیسی بھائی میں پیسے دو میں کام کرنا, جیسے میں کہتا ہوں بھائی دیو پیسے میں کام کر کے دیسا. تو وہ جب پڑھائی کرتے ہیں نا, جو وہ دھواں چلا جاتا ہے آسمان پہ. اچھا وہ نام لے کے کریں گے خرم 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 خرم, وہ دھواں بھاگے گا اس بندے کی طرف, جس کا نام لے رہے ہوں گے نا اس بندے کی طرف جائے گا. آپ سے سلام نے کیوں فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. وہ وضو ہوتا ہے نا جی, وضو سے وہ دھواں ٹوٹ جاتا ہے. وہ دھواں جائے گا 4 جگہ سے, ناک, آنکھ, کان اور منہ. اگر آپ سوئے ہیں, دفتر میں ہیں, گھر میں ہیں, چھت پہ ہیں, تو دھواں آپ کی 4 جگہ سے اندر جائے گا, 1 2 3 4. وہ جا کے پورا انسان اندر اختیار کر لے گا. یہ بازو کی جگہ بازو آ جائیں گے, اس بازو کی سینے کی جگہ پہ اس دھوئیں کا سینہ آ جائے گا, سر کی جگہ سر اور پاؤں کی جگہ پاؤں. اب وہ دھواں آہستہ آہستہ کام ایسے کرے گا جیسے دیمک کرتا ہے, جیسے ڈرون کیمرہ نا آج کے دور میں سمجھانا آسان ہے, جدھر پھیر دو ادھر جاتا ہے. اسی طرح وہ تسبیح پھیرے گی, جدھر کہے گا ادھر جائے گا. اس کے بعد وہی جو دھواں وہ اندر پھلے گا پھولے گا, جیسے مرغی کے نیچے آپ انڈا رکھو نا وہ بے جان ہے, لیکن 21 دن کے بعد اس کے اندر بچہ نکل آتا ہے. اسی طرح وہ دھواں انسان کے اندر گھسے گا, پھر اس کے کبھی دل کو ڈیمیج, کبھی اس کی لاتوں کو ڈیمیج, کبھی اس کی آنکھوں کو ڈیمیج, کبھی اس کی دماغ کو ڈیمیج. تو جادو اصل یہ ہے, جیسے وہ شوف شوف کرتا تھا, مجھے بھی ایسا آتا تھا کہ یار پاگل ہے کہ کر رہا ہے, چین نکلا یہ منہ چو, یہ فضول ہے, یہ جھوٹ ہے. اور اس چیز کے لیے میں اقرار الحسن کو سلوٹ کرتا ہوں, اس نے حق دکھایا ہے, سچ دکھایا. اچھا ایسے ہے کہ آپ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں کچا گوشت کھا جاتا ہوں, یا اس طرح سے میں نے آپ کا وہ ایک ویڈیو کلپ دیکھا تھا, تو وہ کچا گوشت آپ کھا جاتے ہیں, آپ انسان ہیں یا کیا مخلوق ہے؟ تو میں وہی کہہ رہا ہوں جی, میں تو نہیں نہ کھاتا, میرا تو یہ پیٹ آپ سے بھی اندر لگا ہے, یہ دیکھ لا, یہ ایسے میں کرتا ہوں, یہ ریڑھ کی ہڈی کے ساتھ لگ جاتا ہے, ٹھیک ہے, یہ ریڑھ کی ہڈی کے ساتھ لگ, وہ آپ کے لٹکنے سے اندازہ ہو جاتا ہے. ہاں, تو وہ میں نہیں کھاتا, وہ جنات کھاتے ہیں, جنات ساتھ آتے ہیں تو جنات کھاتے ہیں. سر ویسے جنات کی کیا مقدار ہے, کوئی اسپیسیفک کھاتے ہیں یا جنات جتنا مرضی جو چیز وہ کھا جاتے ہیں. اچھا ایک اور من دکھ ہے کہ کچھ فرقیاں کہ جی جنات ہڈیاں کھانا, سانو بڑا دکھ لگیا ہے. وہ جھوٹ کہنے نے سوشل وارکا لے, جنات کوئی ہڈی نہیں کھانا. جنات دی خوراک نے 1 اور گوشت 2, یہ ان کی کمزوری ہے. اس کے علاوہ جنات بھی ہنستے ہیں, کہنے پاگل لوگ نے انہیں کے بڑھایا ہوا ہے, جس کے لیے کوئی بارڈر نہیں ہے, کوئی گھر کے لیے وہ نہیں ہے کہ کسی گھر میں وہ قید ہیں,
جنات جاتے ہیں جنگلوں میں اعلیٰ سے اعلیٰ شہد کھاتے ہیں. اتنے فدو لائی رکھا کچھ مولویاں کچھ بابیاں ممبر تے جنہاں اپنے پیٹ دے اندر دی غلاظت دا کلر دا نہیں پتا ممبر تے بہ کے جھوٹ بول رہے ہیں بےمانی کر رہے ہیں تلے جمعے چ بندے بیٹھے نے خطبے چ انہاں جھوٹ سلا رہے ہیں. بھائی جنات ہڈی کوئی نہیں کھاندا, جنات گوشت کھاندا ہے, جنات انڈے پیندا ہے, جنات شہد کھاندا ہے, جنات دیاں خوراکاں ہیں. اچھا یہ اتنا سارا سب کچھ ہو جانے کے باوجود ابھی بھی میرا معذرت کے ساتھ وہ کنسیپٹ کلیئر نہیں ہوا. آپ نے بولا کہ میں ان پیروں کے ان استانوں کے ان کے خلاف ہوں کہ جو لوگوں کو لوٹتے ہیں پیسے بٹورتے ہیں. تو میں نے آپ سے پوچھا کہ وہ جو فیس آپ ان سے لیتے ہیں وہ کس بیس کی بنیاد پر لیتے ہیں؟ آیا کہ وہ ان کے کام کی وجہ سے یا ان کو 2-3 چکر لگانے کی وجہ سے یا وٹ ایور جو بھی؟ دیکھو میں نے جو کہا ہے نا کہ یہ بیوہ یتیموں کا مال کھاتے ہیں, تو وہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان کے پاس بلی کا بچہ تو بڑی دور کی بات ہے, چوہے دا بچہ بھی نہ کوئی نہیں ٹونگتے بیٹھے. یہ تو ہوگی پہلی بات آپ کی. دوسری بات, اگر میں فیس لیتا ہوں تو میں کام کر کے دیتا ہوں. میں نے چاچے سے 5,000 لیا تو 5 کروڑ کا کام کر کے دیا. ان کو قرآن اٹھائیں, یہ میرا کوئی رشتہ دار نہیں ہے, میری کوئی بلاد. ہاں قرآن اٹھائیں. ایسے عثمان زیب صاحب نے ان کا انٹرویو کیا جس میں انہوں نے کلیئر کیا اس طرح سے, ٹھیک ہے. اچھا ایسے میں دیکھ رہا تھا کہ بڑے دور سے بھی مطلب آئے ہوئے تھے, مجھے بتا رہے تھے پنجاب کے مطلب مختلف کونوں سے آئے ہوئے تھے, کوئی جنگ سے تو کوئی شیخو پورہ سے ایون تو کوئی کہاں سے. اب یہ جو لوگ آپ کے پاس اتنے دور سے آتے ہیں ان کے لیے تو کوئی خصوصی ڈسکاؤنٹ ہونا چاہیے یا کوئی ان کا پیکیج ہونا چاہیے اسپیسیفک؟ کرتا ہوں جی, جو زیادہ غریب ہوتا ہے اس کو بھی کر دیتا ہوں. اس کا میں تو پہلے یہ بات کرتا ہوں کہ دور سے میرے پاس خدا دا واسطہ نے خدارا نہ ہو دور سے میرے پاس. اگر آپ آتے ہی ہیں تو پھر کوشش کریں کہ آپ کے پاس پیسے ہوں تو آئیں, نہیں تو میں ماشاءاللہ اب بتانا پھر جائز نہیں ہے. میں دن میں لاکھوں روپے لوگوں کو بھی دیتا ہوں, صدقہ دیتا ہوں, زکوٰۃ دیتا ہوں, سارا کچھ کرتا ہوں, غریبوں کے گھر میں دیتا ہوں. ادھر کئی لوگ ایسے ہیں میں لو اٹھاؤں گا, میں نے ان کو جیب سے نکال کے دیا, میں کہا جا یار کسی کو بتائیں نا. سر گھر بٹا پیر خرم آفیشیل چینل ہے, آپ ادھر گھر بیٹھ کے کریں. اچھا ایسا ہے کہ آپ جو ہے وہ کیا کوئی تھوڑی لگژری لائف گزارتے ہیں یا پھر اسی طرح سادہ لائف گزارتے ہیں؟ اگر میں کوئی لگژری لائف گزاراں تے رب دی ذات میریاں 1000 نسلاں غرق کرے. میں ایک سوٹ 2 ہفتے پانا میں لاہور گیا ہوں, انہوں نے میرے سے زبردستی اتارا ہے, ان سے قسم اٹھاؤ. میں 6 مہینے بال نہیں کاٹتا, 2 سال میں بال نہیں کٹانا, میریاں منتاں کرنا ہے. میں ایک سمپل بندہ ہوں, میں زمین پہ سوتا ہوں. اگر میں بستر پہ سوؤں مجھے رب غرق کرے. اگر میں صبح اٹھ کے پیزے پراٹھے کھاواں تے رب دی ذات میریاں نسلاں غرق کرے. میں صبح اٹھ کے میری جو خوراک ہے آپ دیکھو گے آپ ڈر جاؤ. اور پھر پیر خرم تو نہ ہوا, پھر فقیر خرم ہوا. پیر صاحب تو لگژری پھر پیر صاحب کی لائف جو ہوتی ہے آج کل 3-4 ان کے جو ہوتا ہے اسکارٹ کے ساتھ ڈالے گارڈ ہوتے ہیں, گن مین ہوتے ہیں, پھر ان کی جو ہے محکمہ کاف سے منظور شدہ گاڑیاں ہوتی ہیں جو ان کو آگے پیچھے لے کے جاتی ہیں جس میں پولیس تو وہ چیزیں میں نے آپ کو کلیئر کر دی, ٹھیک ہے. اچھا اس میں پھر جو لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ مطلب آپ جو ہیں وہ مطلب جعلی ہیں یا کوئی عامل ہیں یا آپ کوئی کالا علم کرتے ہیں, اس پر پھر اپنے دیکھنے والے ویورز کو آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھو مولا علی کے ساتھ کتنے بندے تھے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کتنے بندے تھے. جو سچائی پہ ہوگا اس کے ساتھ لوگ کم ہوں گے. اگلی بات کہ پھلدار درخت کو پتھر لگتے رہتے ہیں, پھلدار درخت کو لوگ پتھر ماریں گے تو لوگ لگے رہتے ہیں میرے بارے میں سارا کچھ کہتے رہتے ہیں, لیکن جو حق پہ ہوگا وہ میدان میں بھی بیٹھے گا, وہ کہے گا آ جا بھائی. اگر ان کے پاس کچھ ہوتا تو آج 3 سال ہو گئے کو کہہ نا آ جا بھائی بہ جا آ جا, لیکن نہ پتہ ہے ناٹ. ہاں ابھی میں کہواں نا جی شیعہ سنی تے گل کرنے خدا دی قسم نہ میرے بوئے پٹ دینے, انہاں میڈیا لے کے آ جانا ہے. میں ہن کہہ دے نا دیوبندی کافر, شیعہ کافر, بریلوی کافر نہ تلے آ جانا ہے. اج میں کہہ دے فلانا فرقہ فلانا انہاں تلے انہاں پتہ انہاں چ باں بڑی ہے. خدا دی قسم میں گل کولوں دلوں کراں, من رب غرق کرے, انہاں چ باں بڑی ہے. انہاں وگے تذاب نظر آنا, خوف نظر آنا, انہاں وگے انڈے نظر آنے. اے بھائی پانی پینے نال میدا سوج جانا, اے پانی پینے نال میدا, انہاں نے گاواں نال ٹھڈ نکلن. بابا جی کہنے چلو یار عورت دا پیٹ ہوندا سمجھ آئی, مرد دا کے کام ہے پیٹ دا, بھائی مرد دا کے کام ہے. تو یہ تب ڈرے ہیں نہیں اور میرے کار میرے بوئے پاڑ دے جو تک چھپکی نہیں وہ. اور خدا دی قسم ہے میرے مریدہ میں دسیا جو ہن تک جب کرنٹ نہیں لگتا ایک دم میں دیکھ کے ان جگہ کرساں کیونکہ کہ آواز آنی پیر نال ان جگہ کرساں نال ان تک تکنا تو نہیں پیا. خدا دی قسم ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, میں گل سچ کہہ رہے ہیں. اور اگلی گل لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, لوگ کہتے ہیں تو قسمہ چاہنا میں حق تے ہیں, میں چاہ رہے میں بزرگ چوانے انہاں دیاں کیاں دیاں کار دیاں فیملیاں میرے کو آنیاں, میرے کو کام کرانی ہیں, انہوں نے پتہ ہے نہ کوئی بلی دا بچہ کوئی نہیں. سر ایسا ہے کہ یہ بات دیکھیں, ایک بات اور بھی میں کر دوں آپ کو کہ اس طرح سے کہ مطلب آپ ہر بات پہ ایک قسم اٹھاتے ہیں جی کعبہ دے رب دی قسم,
ٹھیک ہے. تو یہ قسمیں جو بندہ کھاتا ہے ویسے تو اس کو یہ کہتے ہیں جی کہ وہ بندہ جو ہے نا وہ جھوٹا ڈکلیئر ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ بات بات پہ قسم کیوں کھاتے ہیں؟ اور دوسری بات, اہم بات, تقریباً آلموسٹ سارے کنسیپٹ کلیئر ہو گئے, اور جو اہم بات وہ یہ کہ آپ کو ابھی لاسٹ کپل آف ڈیز سے ہم رات کو کیونکہ آپ پہ سرچنگ کی نا ہم نے, اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ آپ کو ان کے دوران جو ہے اپنے جس طرح سنی بھائی ہو گئے یا وہ دیکھ رہا تھا ایک اور بھائی ہو گئے یا ان کی, ابھی آپ ایزن اپنا جو ہے نا وہ بانٹنا شروع کر دیا آپ نے. کیا وجہ, یہ کسی پیسوں کے عوض بانٹا ہے یا کس چکر میں؟ میں تو صرف 4 چیزیں لیتا ہوں جی, جنماز, تسبیح, قرآن اور کلوں والی چادر, اور اسی پہ دیتا ہوں. قسم اٹھوائیں, یہ باہر 3 عورتیں بیٹھی ہیں, ابھی تک بیٹھی ہیں, اور صبح سے بیٹھی ہیں 9-10 بجے کی بیٹھی ہیں, صبح دن کی 9-10 بجے کی. میرا ایک ہی, جس طرح دین اور اسلام کسی دے پیو دا نہیں ہے. مولا علی صرف شیعہ دے نہیں نے, سیدہ نے نہیں نے, کائنات دے ذرے ذرے دے, کائنات دے ذرے ذرے دے نا, ٹھیک ہے, اہل بیت کائنات دے ذرے ذرے دے. تو اسی طرح یہ جو دین ہے, اسلام ہے, قیامت تک دروازے کھلے ہیں. جس کلمہ پڑھنا ہے کامیابی لے لسی, جس نہیں پڑھنا ناکامی. تو بابا جی کہنا ساڈی کیڑی اوقات ہے یار, اگر ساڈے کول کوئی آئے گا تو اسی انہاں نو پورا پورا حق دیاں گے, جڑا ساڈے کول پاور ہے, طاقت ہے, اسی دیاں گے. ساڈی کیڑی اوقات ہے؟ جد اسلام کہہ رہا ہے کہ قیامت تک دروازے کھلیں, تو بابا جی کہنا ساڈے بھی دروازے کھلیں. سر اس طرح سے بقول آپ کے کہ جس طرح وہ بھی ایزن کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, صبح سے یا جس طرح وٹ ایور شام سے, ٹھیک ہے, اب اس کے بعد کیا وہ بھی اپنا استانہ کھول لیں گے یا پھر ان کے ساتھ بھی یہی مریدی والا سسٹم ہوگا یا کوئی اس طرح سے؟ جو حق پہ چلے گا نا جی, تو دنیا آخرت میں کامیاب ہوگا. جن جنات اس کے ساتھ ہوں گے, جیسے ہی وہ ٹونگ کریں گے, بےایمانی کریں گے, جنات چلے جائیں گے, تو ان کو لگ ہو جائے گی. اسی لیے میں ان کو پہلے کہتا ہوں بیٹا دھوکہ نہیں کرنا, بےایمانی نہیں. ادھر ایک عورت آئی, وہ آ جائے گی, کہنی ہے میں 2500 جن نظر آئے سنی بھائی کو, کہنی ہے میری دیواروں پہ تھے, میرے آگے استقبال کرنے آئے تھے. تو جنات اگر جو ہمارے جنات ہیں, کوئی فرونی جنات تے نہیں نے, ایک کوئی شمری جنات تے نہیں نے, ایک کوئی یزیدی جنات تے نہیں نے, اے نبی پاک سلم دے امتی نے, ٹھیک ہے. ان کئی صحابہ کرام نے جنہیں آپ سے سلم دی زیارت کیتی ہوئی ہے. تو وہ کہتے ہیں بھائی کوئی بےایمانی کرے گا ہم اس سے ہٹ جائیں گے, جو منداری پہ چلے گا. اب دیکھو یہ میری گدی کدھر لگی ہے, یہ سامنے عورتیں بیٹھی ہیں, تو میرے دل میں چور ہوتا, میں گدی ادھر لگائی ہوتی, میں نے گدی ادھر لگائی ہوتی, چل یار ایک ایک دوں. تو سامنے بیٹھتا ہوں, عورتیں دیکھتی ہیں, دروازے کھلے ہوتے ہیں, ایک ایک بندے کو بلاتا ہوں, چیک کرتا ہوں, ان کے پرسنل معاملات ہوتے ہیں. تو جس دن میں نے بھی بےایمانی کی تو پھر میرے ٹھڈ سج جاسی, میری چہرے تے لعنت پی جاسی. وہ بات آپ والی ہے کہ جو آپ نے ابھی بات کی ہے. تو جس دن میں ٹونگ تے بہ گیا, بےایمانی تے بہ گیا, تو ایک بات اور کہ میرا اللہ گواہ ہے, اللہ میرا گواہ ہے کہ میں چہرے پہ کوئی صابن نہیں لگاتا, میرا اللہ گواہ ہے کہ میں چہرے پہ کوئی کریم نہیں لگاتا. اگر میں لگاؤں تو مجھے رب غرق کرے. سمپل سادہ بندہ ہوں, سادے پانی سے منہ دھوتا ہوں, یہ آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. تو جس دن بےایمانی شروع کی, آرام کھانا شروع کیا, تو سب تو پہلے میرا ٹھڈ لٹکے گا, پھر میرا جسم لٹکے گا, پھر اکھان ٹوئے پہن گے, پھر چہرے تے لعنت پے گی. تو وہ قسم والی بات انہوں نے کیا. تو جس دن میں نے جھوٹی قسمیں کھانے شروع کر دیں تو دنیا میں اللہ دکھا دے گا. تو الحمدللہ سچائی پہ بیٹھا ہوں, سچائی پہ بیٹھا رہوں گا جب تک میری سانسوں میں سانسیں ہیں. ادھر ایسے ایسے بھی اینکر آئے ہیں کھسی, جنہیں اپنے بندے بھیجے, اپنا انٹرویو کیتا, تو انہی سے ہی پوچھ رہے ہیں. وہ کہتے جی ہمارا تو ابھی تک کوئی کام نہیں ہوا. تو میں ہنسا ہوں, تو میں نے اسے بلا لیا, میں کہا نہیں ہوا نا تیرا کام, کہ اور روئی چیکا ماری, اس چیز سے کافی گواہ ہے. اس چیکا مار, میں کہا تیرا کام نہیں ہوا, کہنے نہیں ہوا. میں کہا کتنے پیسے دینے, او جی میں کہا ٹھیک ہے تیرا کام ہونا نہیں ہونا, تین ڈلائسس نہ. اچھا اتنے میں پاڑے کی تھی, اسے پتھری دکھنے درد ہونے, وہ رونے شروع ہو گئے, اسے ہاتھ جوڑے. وہ جی مجھے تو اینکر نے پیسے دیے تھے. میں کہا میں تیرا بیڑا بھی غرق کر سا, میں ذاتی دعوت رکھنا نہیں ہے, جب تو رکھے گی تو میں تیرا بیڑا بھی غرق کروں گا. پھر وہ جاتے نیچے روتی گئی, تو اسے نیچے بھی معافی مانگی, اور اس نے کہا جی مجھے فلاں پیر نے کہا تھا آپ ادھر جاؤ, تو یہ میڈیا والا یہ ادھر ویڈیو بنائے گا, تو پیر خرم کو فلاپ کرنا ہے. اچھا ایسے ہے کہ وہ پیر عظمت صاحب والی آپ نے بات کی, مجھے ایک اور بات یاد آ گئی. اس طرح سے ہے کہ پیر عظمت صاحب کو بھی جو ہے وہ ذاتی حیثیت سے لوگ اس وجہ سے جانتے ہیں کہ بھائی وہ کوئی جنوں شنوں کے معاملے میں نا وہ بڑے جو ہیں ایکسپرٹ ہیں, یا ان کا بڑے ایک سسٹم ہے اس حوالے سے. اس طرح سے ہے کہ یہ نہ ہو کہ وہ کوئی جنوں کا تکرار آپ کا اور ان کا شروع ہو جائے, تو پھر کیا ہوگا؟ دیکھو جی سوشل وار کا لیو, زمینوں اور آسمانوں دے رب دی قسم ہے, قرآن دیو جی, ایک بات ناراض نہیں ہونا, جو جیتا وہی سکندر. اب بات آ گئی آپ کی دوسری, اے قرآن پاک ہے جی, الحمدللہ میں پڑھا ہوں, اے قرآن ہے, اگر اسے جن چ آئے, اگر اسے جن چ غیرت ہے, میری کو پیر عظمت ذاتی دعوت بھی نہیں. میں کہنا کہ غلیظ ترین ہے جنات, ہوں یا کھائی ہوئے جنات, پیر عظمت دا جنات, جڑا بھی جنات ہے تیرے نال, اگر تو بجلی جنات, میں تین کہنا تو ممیسیاں ہیں, میں تین کہنا تو کھسی ہیں, میں تین کہنا تو غلیظ ہیں, ہیرا منڈی دے دلے تیرے تو بہتر نے. ہون میں نقصان پہنچائیں بھائی, ہون میں نقصان پہنچائیں.
ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਜ਼ਮਤ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਤਨੀ ਗੱਲ ਕਰਿਓ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਲੋ ਜਾਏਗੀ, ਚਲੋ ਇਸੇ ਤੇ ਹੀ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਬਿੱਲੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੋਲ, ਮੈंने दुख लगता ना अजमत साहब और मेरी कड़ी जाती दावत है यार, माड़ा बंदा है अपने उठे बह के। अच्छा ऐसा है कि पीर अजमत साहब जो है ना, मैंने आपको बता दिया, चलो जो कुछ भी है वो पीर फकीरी के चक्कर में जिस तरह से भी उनके मामलात है, सिस्टम है, वो मतलब एक स्पेसिफिक गद्दी नशीन एक पीर है, ठीक है जी। ऐसा है कि आपको क्या जो मैंने पहले सवाल मैं हमने बात की ना इस तरह से कि अब ये सीन है कि आपको आज से 2-3 साल पहले आपने खुद जो है वो क्या नाम है इसके अंदर ये जो है ये अपने पीर फकीरी वाला सिस्टम स्टार्ट किया, या इससे पहले? क्योंकि हमने सुना आप लास्ट टाइम पर कोई जेल शेल भी काटी या क्या चक्कर हुआ? जेल ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਲੱਖਾਂ ਵਾਰੀ 302 ਚ ਗਿਆ। ਇਹ ਪੀਰ ਇੱਕ FIR 302 ਦੀ ਦਿਖਾ दूंगा टेबल पे रखना। मेरे नीचे आप तख्ती लिखे ना जी, मेरे करदादा के नाम के साथ ही पीर था, वो नीचे देख लेना, पीर अली खान नाम था उनका, जाओ नीचे। आम पीर साथ लिखाना बेइज्जती समझते हैं। अच्छा मैंने बाबा जी पीर नहीं लिखान देना। अच्छा आप पर कितने क्या नाम है पर्चे हुए, और क्या ये सारे 302 के थे? 302 के थे जी, जाके आप देख लें जी जिस मर्जी जगह पे 302 के। अच्छा ये सारे वाकयात कैसे हुए? ये बस बेगुनाह इसी तरह जिस तरह ललकारे लग दें, फिर सियासी लेवल ते जेलां च, फिर ये क्या पीरी फकीरी के चक्कर में थे या कोई ज़ाती दावत? नहीं यही पीरी फकीरी। अच्छा पीरी फकीरी। अच्छा ऐसे है कि आपकी सारी बातें हमने सुनी, हमारे व्यूअर्स ने सुनी। अगर इसके अलावा कोई उस्मान ज़ैब साहब का आपसे कोई ज़ाती क्वेश्चन है, एक दो अगर आपके जहन में आप वो इनसे कर लें, लेकिन मैंने आपसे बात की, ठीक है, इसमें अगर कोई बात आपको मेरी बुरी लगी हो तो माजरत। देखिए मैंने आपसे वो क्वेश्चंस किए हैं जो मेरे नहीं अवाम के ऑडियंस के सवाल हैं, ठीक है। अगली बात एक और जी, एंड करीब ये मुझे जेल भेजेंगे क्योंकि ये सारों ने एक मीटिंग की है, उसमें ये चोई साहब भी गवाह हैं। चोई साहब सच है झूठ है ये खुद सारे ने मीटिंग की है। जाली पीर असल नहीं, असल वली उल्लाह वो नहीं करते, वो तो थापड़ा देते उन्होंने थापड़ा ही मेरे, उन्होंने दुआवां ने खुदा दी कसम मन दुआवां देना। जैनवन पीर मुझे दुआएं दे रहा है। एक खसी सारे ममेसिए रल गए, इन्हों हुण पैसा लाना, इन्हों को करप्ट अदारे कोई करप्ट बंदा तकना, दारे तो सारे ठीक होने बिच कोई एक करप्ट होना है, उसा करके इन्हों में जेल भेजना है। मैं ये पहले एडवांस में बता रहा हूँ सर। ऐसा हुआ है इस तरह पाकिस्तान के कई नामवर यूट्यूबर्स और कैसे कैसे मुल्क छोड़ने पे मजबूर हो गया, आपने देखा है जब उनके पीछे एक स्ट्रेंथ पड़ी है स्पेसिफिक। तो बात करने का मकसद ये है कि अब आपका हमारे चैनल के तवस्सुल से जब कोई बंदा ये वीडियोस वगैरह देखेगा तो उसके बाद जब अगर किसी ने बिल फर्स्ट चैनल एक्सेप्ट कर ही लिया तो फिर आप क्या करेंगे? दूसरी राय क्या? लाखों आए हैं यही कह के गए हैं कि कोई कर लेगा। एक और राजा बाबर सी वो भी गैब, एक और सत्ती साहब सन वो गैब, और कई सत्ती आए गैब, बासी साहब आए, मरासी साहब आए गैब हो गए, गैब हो गए। तो तुम मेरे भाई हो, तो जिस दिन किसी ने किया तो पूछने की ज़रूरत नहीं है, मेरी तरफ से आप यूट्यूब पर चढ़ा देना। सर ऐसे है कि ये जो आप भी कास्ट की लास्ट में आपने बात की ना कि कहीं हो गए तो इस तरह हो गए फलां हो गए, ये उनकी कास्ट की तौहीन है। तो इस हवाले से मतलब सोची समझी बात की जानी चाहिए। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि ज़ाती दावत में आ जाती हैं ना ये चीज़ें, फिर ये इसका गलत इंप्रेशन अगले बंदे पे जाता है। एनी हाउ अगर कोई उस्मान ज़ैब साहब का आपसे सवाल है वो आपसे कर ज़ाती दावत में आपने बात की, आखिरी ज़ाती दावत में रखसा जेड़े नबी पाक सल्लम दी उम्मती बच्चियां या बच्चे हैं, ठीक है, अहले बैत दे किसी बच्ची बच्चे हैं पैरां च दफासन तो मैं उन्होंने कलेजे भी फाड़सा, मैं उन्होंने बेड़ा भी गरक करसा। ये खुद पिछे ज़ात दे मसली इन्हों के पिछे शनाख्ती कार्ड तक उन्होंने नाल को पीर है, ये जेड़े अहले बैत उन्होंने पैरां च बिठा ला सन, उन्होंने को मालशां करवा रहे हैं। जेड़ा मसली को डाढ़ा है, खतरी डाढ़ा है, उस गद्दी दे नाल बिठा ला सन। तो मेरी ज़ाती दावत इन्होंने नाल बनदी है। इन्हां बेवा यतीमा मस्कीनां दी जुत्तियां घसा माल खा काम उन्होंने करदे कोई नहीं, तो मेरी ज़ाती दावत बन गई है। और मैं करसा मौला अली दी किसी नाल किहड़ी ज़ाती दावत सी, हसन हुसैन दी किहड़ी ज़ाती दावत सी, ते अस्सी उन्हां दे गुलामां दे गुलाम ना यार। मकसद तो साडा भी ओही है ना, ओही मकसद है। हसन और हुसैन अपनी उन्हां नेज़ियां दे गरना किस गल तो लड़वाई, किस गल तो बताओ सनी भाई, किस गल तो ना कीता सी। तो मुझे दुख लगता है ना। तो ज़ाती दावत पर्दे दी वजह तो सिर्फ तियां भैणां दी पर्दे दी निकाह जायज़ नहीं, खाला नाल जायज़ नहीं है। सर ऐसा है कि मैंने एक चीज़ नोट की है माजरत के साथ, वो ये कि जिस तरह मतलब देगर अस्थाने वगैरह हैं, अब मैं कोई चंद है कि नहीं, उनके तो सरेआम बीच में चल रहा होता है, उनकी लड़कियां भी वो खलीफा बनी होती हैं,
ان کے ہاتھ پاؤں دبا رہی ہوتی ہیں, سارے معاملات ہیں. لیکن اس میں یہ ہے کہ یہ جو لڑکیاں ہیں, ابھی میں دیکھ رہا تھا باہر, ابھی وہ غالباً کسی کی طبیعت خراب ہوگی, اس سے پہلے بھی ہوگی, تو وہ میں نیچے کوئی بھائی تھے اور ادھر ٹوکن والی جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے, وہ ایک دم ان کو جا کے انہوں نے پکڑ لی. کیا یہ چیزیں آپ, میں نے سنا آپ تو مطلب عورتوں کو کیا نام ہاتھ وغیرہ یہ چیزیں نہیں لگاتے, تو اس طرح کیسے ہی اگلے بندے کو والد نے ہاتھ لگایا ہے. نہیں ادھر سر وہ نہیں تھے غالباً, وہ نیچے جو ٹوکن والی جگہ پہ بیٹھے تھے اس سے پہلے کی بات بتا رہا ہوں, ٹھیک ہے. وہ تو کیا یہ چیزیں آپ سمجھتے ہیں جائز؟ آپ تو خود تو میں کہتا ہوں جو عورت کو ہاتھ لگاتا ہے, ٹھیک ہے, اپنی بیوی کے علاوہ, ٹھیک ہے, وہ بدبخت ہے, بد نصیب ہے, مکار ہے, جلد. اتنے لوگوں میں دیکھنا بچیاں آنی خدا دی قسمیں, اگر میں یہ بات ہو رہی ہے, بھائی نے جو سوال کیا نا, ان کی والدہ نے اجازت دی تھی کہ میں بوڑھی ہوں, میرے کنٹرول میں نہیں آ رہا بیٹا, ہاں میرے بیٹا ہو, تو آپ کی مہربانی. اچھا ٹھیک ہو گیا یہ. اچھا نہیں یہ میرے سامنے بات, میں بات کر میرے سامنے سگریٹ لا رہے ہیں, سگریٹ پینسلاں چپا کے زیادتی کر رہے ہیں, وال پکڑ رہے ہیں. یہ اچھا میں جس دن 2 نمبر ہویا نا, یہ نہیں آئے گا, آمین خان جی, فضان نہیں آئے گا. اور تھے کہیں نے شیخ صاحب نہیں آیا, اگر میرے نے 2 نمبر ہی دیکھی, ساڈے کوئی 2 نمبر ہی نہیں. اسی بچی آندی ہے, بچی دے پائی نو بلانے ہیں, ماں نو بلانے, اسی کہنے پوچھے کندھے دبا او کڑا رکھنے, اسی کہنے سے اور جی جی جی. اچھا ایسے کہ بہت سارے کنسیپٹ کلیئر ہو گئے جی, بہت شکریہ. پہلی بات تو یہ کہ ابھی رات کی اس ٹائم میرے خیال سے غالباً 2-3 بج رہے ہوں گے, 3:30 بج رہے ہیں. ہم اس سے پہلے بھی 1-2 جگہ گئے تھے, اب یہ اگلی صبح ہونے والی. ہم بھی کافی دیر بیٹھ رہے کہیں ٹوکن چل رہے تھے, تو اس کے بعد کہ شکر ہے کہ ٹوکن ہمارا بھی لگا, تو کوئی کام ہوا. آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ کی تمام ٹیم کا شکریہ, میں شکر گزار ہوں آپ کا. اللہ تعالیٰ آپ کے جان مال. ٹوکن ادھر نہیں ختم ہو. اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں جی ٹوکن نہ رکھو, جو ٹوکن رکھ کے اتنی رش ہے تے ٹوکن نہ رکھ ساں تے پھر تسی تکو پھر روڈ بھی پرے جسن, تے جڑے ٹوکن نہیں رکھ لے معذرت اللہ سے سوشل ورک والے ہو, انہاں دے پیچھے ایک بڑی وڈی مافیا کے کر دین, یہ رش ڈلواتے ہیں نا, جب رش ڈلتی ہے تے پھر جڑے ہوندے نا کتے بلے کڑے, نیک بندہ نہیں کتے بلے, ایک ہونا ہے منے نیک, ایک ہوندا کتا بلا. وہ تقسی فلاں بندے کول بڑی رش, جڑا جس ملک دے کام کیتے اساں کسی کول جانے دی لوڑ نہیں ہے, اساں کوئی کمپیناں چلانے دی لوڑ نہیں, اساں پتہ میں کام کر کے دیتے ہیں, اس کو ووٹیں لوگ خود دیں گے. تے جڑا کتا بلا ہوئے گا, جسا پتہ ہے میں شراباں بھی پیڑیاں, میں زنا بھی کرنا, میں جوئے بھی کھیلنے, میں لوکاں نے عزتاں بھی لٹ لیاں, MNA کہیں ہیں ایسے, وہ کیا کر دین پھر وہ ایسی جگہ لب دین جتھے رش ہے, اس رش کو جاسن پیر صاحبہ سائڈ تے کرسن, سوشل وارکا لیو. کل میں رہواں نہ رہواں زندہ, لیکن یہ گلاں میریاں یاد رکھو, اور میں خود بڑا وڈا دنیا دار رہ کے آیا. جدو میرے والد صاحب گدی تے ہونے نا, تو میں پورا ورلڈ پھریا, میں کوئی اتھوئے نہیں کہ لاہور نہیں تکیا یا میں درباراں تے بیٹھ کے چرساں پینا سا, میں دنیا دا پتہ کوئی نہیں. تو وہ پھر ایک کرپٹ ہے, میں نے نہ کول جاسی, ہاں جی پیر صاحب بڑی رش ہے, سپورٹ کراؤ نا. ہوں اگے وہ جہل لوگ ہو سن, وہ پیر صاحب کا سن اے بڑا نیک بندہ ہے, اے میرا بھائی اسے ہاتھ رکھ سن, ووٹ اساں دینی ہے. ہوں ووٹ لب گئی, سوشل ورک والے ہو گلاں وہ فالو کریو اور اگے پہنچایو, کل کے پتہ میں نہ رہواں نے. ہوں ووٹ لب گئی, ہوں اس تو بعد پیر صاحب پورا من دینا, لوکاں دیاں بچیاں نال زنا شروع کر دینا, لوکاں دے قبضے شروع کر دینا, جگہ تے پراپرٹی تے قبضے کر سن. اس تو بعد پولیس بیچاری بے بس ہو سی, پولیس پکڑ سی نال یا میں نے صاحب نا بھائی SHO اتنے رہنی نہیں رہنی, ٹرانسفر کراویں, SHO بے بس, DSP بے بس. اے جڑے پیر کردے نے کام انج کردے نے, اے جڑے ٹوکن نہیں رکھدے, جڑے خدا دی قسم مداری لاندے نے, انہاں پتہ ہے یار اساں 2 ارب دی جگہ تے قبضہ مارنا ہے, 4 ارب دی جگہ تے قبضہ مارنا, سانوں کہ لگے ٹوکن دا, اساں رش کر کے پاور تکانی ہے, منے آنا, ناظم آنا, MPA آنا, وہ ساڈے کول بہنا, اسی اسی سپورٹ کراساں, کل سیٹ تے اسی ہر بندے دبوچ لے ساں, ماڑے تو ماڑے مارساں, ڈاڈے مارساں, میڈیا میں دبوچ لے ساں. یار یہ گلا میڈیا کیوں نہیں کردی, یہ گلا میں ٹھیکہ چاہیا میں کلیوں کراں, اگر اس میری کوئی گل غلط ہے میں دسو نا یار, میں دسو. اگر تسی کہندے ہو تیرے کول بڑی انج ہے, تے یار میں محنتاں بھی تے بڑیاں کیتیاں, میں کٹر بھی تے کھادے, میں چھریاں بھی تے کھادیاں, میں گولیاں بھی تے کھادیاں نا. میرے جسم دی کوئی ایسی جگہ نہیں جڑی زخم نال نہیں پری, ہر جگہ تے میں نے وار کر کے ماریا. اس ٹائم ٹک ٹاک نہیں سی, میری 52 سال عمر ہے, میں کو کل کاکا چوچا نہیں ہے, میرا چہرہ ایسا ہے یا میری باڈی ایسی ہے, میں تو عمر نہیں نظر آندی, میرے بچے نے جوان بچے نے میرے. تو لہذا اے مافیا ہوندی نے پاکستان وچ, اے مافیا اپنے پنجے گاڑ دیے, اور 3-4 ملکاں میں تکھے نے کام, انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش, افغانستان, اے اگے پیچھے ملک نے, ان چنا ان پنجے پائے ہوئے ہیں. ان جربار پہ لوکا بیوہ یتیماں یہ جگہ تے قبضے کر رہے ہیں. کئی پیر میں تکانا, میرا ایک بھائی نے انگلینڈ وچ, اس دی 5 ارب دی جگہ کھا گئے نے, 5 ارب دی جگہ, اس کوئی ادارہ نہیں چھوڑیا, کوئی جگہ نہیں چھوڑی, اگر دارے بھی بے بس ثبوت کوئی نہیں. تو یہ کرتے ہیں, جیلی رجسٹریاں بن رہی ہیں, جیلی پراپرٹی بن رہی ہے, جیلی سارا کچھ کر کے قبضے کر کے راتوں رات دیواراں راتوں رات عمارتاں نے. تو یہ بڑی بریکی دیا گلاں نے, بڑیاں اہم گلاں نے.
ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਨਾ ਕੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਦੀ ਗੌਰ ਕਰਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਗलत ਗੱਲ ਕੀਤੀ या सही ਕੀਤੀ। جی یہ تھے ہمارے ساتھ پیر خرم علی خان صاحب، آپ نے ان کا موقف سنا، اور مزید اگر عثمان زیب صاحب آپ کا کوئی ان سے کوئی سوال ہے تو آپ ان سے کر لیں۔ میں صرف ان سے 2 سوال کروں گا۔ ایک تو مجھے یہ بتائیں آپ کی شادیاں کتنی ہیں؟ میری 2-3 شادیاں ہیں۔ ماشاءاللہ بچے کتنے ہیں؟ 22 بچے۔ ماشاءاللہ۔ اچھا مجھے بتائیں ابھی کوئی کرامت دکھا سکتے ہیں ہمیں؟ لے آؤ وڈے کوبرے لے آؤ، چھپکلیاں لے آؤ، یہی کرامت، پش نکال سکتا ہوں، اوپر لٹک سکتا ہوں، یہی کر سکتا ہوں۔ اور ادھر اور میں تو یہ کہوں میں مدینہ نماز پڑھنے گیا رہا نہیں کچھ اور میں ادھر سے اٹھ کے وضو کرنے گیا ہوں تو میں کہوں جی میں مدینہ نماز پڑھ کے آیا جی میری کرامت سی۔ میں ہوں تھے کہ ختم نبوت دے صدقے تسی گھروں مسلمان نہیں آئے، نبی پاک گلے لا رہے ہیں۔ میں کہوں جی میں نبی پاک سلام گلے لا رہے ہیں، میں کہوں جی مولا علی میں گلے لا رہے ہیں۔ بھائی اگر لا رہے ہیں تو تہاڈا سچ کہے گے، لیکن انہیں پتہ ہے کہ سانو کتے دا بچہ بھی گلے نہیں لاندا، چلو اسی میڈیا تے ہی کہہ دئیے۔ میرے کو تسی یہ گلا نہیں سنو گے۔ الحمدللہ تسی گھروں مسلمان آئے ہو، ساڈے علاقے مسجداں نے، مدرسے نے، قاری صاحب نے جڑے سانو پڑھانے ہیں، جڑے کہنے نے آپ سے سلام جڑا آخری نبی نہیں مندا وہ کافر ہے۔ ساڈے ماں پیو ساڈے تے محنت کیتی ہے، تو یہ باتیں کرنا فضول ہوتا ہے۔ اے لوکاں نے جذبات جگانے مارے پیر کردے نے یار رش ہوئے رش ہوئے رش ہوئے رش، تو یہ باتیں اور ہیں۔ آپ نے ابھی کچھ کرانا ہے چھپکلیاں لے آئیں، کل کا پروگرام رکھ لیتے ہیں، کوئی ادھر مداری والے سے کوبرا لے آئیں، تو میں نہ کھاواں تو میں جرمدار، اور کچھ کر لینا۔ اچھا مجھے ایک بات بتائیں، مریض آتے ہیں آپ کے پاس، آپ بیماری ان کو بتا دیتے جی ہیں، میری بیماریاں بھی دس دو نا۔ آپ اکیلے میں ملنا بتا دیں گے، بڑوں کو بتایا بتا دیں گے، آپ کو بھی بتا دیں گے، اور پرفیکٹ بتائیں گے، آپ مریض ہو جائیں نہیں تو سب کے سامنے بتائیں نا۔ نہیں مزہ نہیں آتا۔ آپ سے وسلم نے فرمایا جو پردے اٹھاتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے، تو جس کو بھی بتاتا ہوں کان اور فضان نہیں کچھ ایسی بیماری بھی ہے جو پردے والی بھی نہیں ہے نا۔ نہیں مجھے پتہ ہر بیماری تو پردے والی نہیں ہے نا۔ بتا دیں ابھی پہلا دن ہے نا، دیکھو نہیں سوشل وار کا لے ہو، کوئی بھی میڈیا والا آتا ہے نا دوبارہ بھاگ جاتا آتا نہیں ہے۔ تو بابا جی نے کہا تو ایک دن ہی سارا کچھ کر دینا ہے، ہوں سے میں کہنے دساں آگے وہ کیا نام تھا جی، وسیم ہاشمی، وسیم ہاشمی صاحب آئے، اچھا ہے آپ کے پاس؟ اس تو بعد او آئے دوسرے کے نام انہاں دا باسی صاحب، ستی صاحب، شعیب صاحب، فلاں انہاں سارے دسے ہی نا کوئی نہ کچھ۔ ساری ایک ہی پارٹی ہے۔ تو آپ ذرا سسپینس میں رہیں گے، آپ کہیں گے دوبارہ جاؤں، وہ ان کے دوست ہیں۔ ہاں تو وہ دوبارہ آپ آئیں گے تو اس کے لیے تھوڑا سا سسپینس چھوڑتے ہیں، تو اور کوئی بات کرنی ہے تو وہ بھی چلیں جزاک اللہ جی، تقریباً ساری باتیں ہو گئی ہیں، تو انشاءاللہ جب نیکسٹ آئیں گے ہم بھی تھوڑی تیاری کر کے آ جائیں گے۔ باتیں آپ نے اچھی کی، اصل میں نا سب سے پہلے ہم آپ کی باتیں سننا چاہتے تھے، تو وہ باتیں ہمیں کلیئر ہو گئی ہیں کہ بھئی آپ کا موٹیو کیا ہے، آپ کا مقصد کیا ہے۔ آپ نے قرآن کی بات کی، آپ نے کوئی ایسی بات نہیں کی کہ جو ہمیں لگتا ہے کہ بھئی غیر شرعی بات ہے۔ اصل میں آج ہم جو ڈھونڈنے آئے تھے وہ غیر شرعی بات ڈھونڈنے آئے تھے، وہ بھی آپ کی زبان سے جس چیز کے لیے ہم آئے تھے، لیکن وہ چیز ہمیں ملی نہیں ہے جو سیدھی سی بات ہے۔ تو باقی جو کرامتوں کی بات ہے نیکسٹ آ جائیں گے۔ تو باقی سوشل وار والے مہربانی کر کے دیکھو انہیں دھمکیاں میں مجھے دلواتے ہیں، محکمے کے تھرو بھی دلواتے ہیں، ان کے اپنے اتنے پنجے گھڑے ہوئے ہیں نا، واللہ میں روز دھمکیاں آندی ہیں، ایتھے مار دساں تو کمیٹی چوک کراس نہیں کریں گا، میں نے کبھی ان کو نہیں بتایا، تو لیاقت باغ کراس ہی کریں گا، تو سینٹر اسپتال کراس ہی کریں گا، تین مار دساں تو فیض آباد کراس، کیونکہ میں جاتا ہوں صبح، تیرے بچے گوا کر دساں میں قرآن پہ ہاتھ رکھتا ہوں، میرا چھوٹا جا بچہ، میں زندگی 2 تکلیفیں ہوئی ہیں، میں نہیں ڈرنا، لیکن 2 جگہ تو میں تھوڑا جا ڈر لگیا، میرے بچے ہوتے گالاں کٹ رہے سی پیر، میں اگر اسا نہ لواں نا تو ملک چگ لگ جائے، اچھا تو اسا گالاں کٹ رہے، اور واللہ لائف ایسے پیچھے اس کے بندے کھڑے ہیں، میرا چھوٹا جا بچہ جگنو 5-6 سال اسی عمر ہے، وہ اپنا گیم کھیل رہے سی، اس کے موبائل میں رابطہ ہے، تو اسے فون کیا، نمبر انہوں نے نکال لیا، میں اپنے بچوں کو نمبر دیتا ہوں کہ رابطے میں رہا کرو، تو اسے کہنا میں تین کب وہ انکل کرتا ہے، میں اتر چلا گیا، تو جس طرح بھی اٹھ کے گیا ہوں، تو میں کہ کہی ہے اوے میں کہ غیرت کھانا یار، آنا میدان بہنا، پارک بہنا، آنا غیرت کھا، بچیاں کیوں گالاں کٹدا ہے؟ میری بیٹی ہونی امریکہ کیلیفورنیا نیو یارک اس آئے نا 11 سال اسی ایج 12 سال ہوئے گی، وہ گڈی جا رہی ہے اسکول، اسی ویڈیو بنائی نے نال ہی میں سینڈ کی نے، پیچھوں فون ہوئے تاخلا نیکسٹ انج کر دسا، واہ یاد گلاں نے میں کر نہیں سکا۔ انہوں نے مجھے اتنی اذیت دی ہے ذہنی، اتنی تکلیف دی ہے کہ میں نے کبھی اپنے بھائیوں کے ساتھ ٹیم کے ساتھ شیئر بھی نہیں کی، اکیلے بیٹھتا ہوں وضو کرتا ہوں، کہتا ہوں یا اللہ تو ہی مدد کری میرے میں، آپ کو یہ ایپ دیکھو، آپ کی جوتی ہے میرا سر، اور میں آپ کے اوپر آنکھ بھی نہیں اٹھاؤں گا، میرے استانے میں کوئی سگریٹ پیتے دیکھو، کوئی اور ایپ کرتے دیکھو، چائے پیتے دیکھو، جی سگریٹ بڑے دور کی بات ہے، یا میرے میں کوئی ایپ دیکھو میں کسی کو پاؤں میں بٹھا رہا ہوں اور میں پاؤں دبوا رہا ہوں، تو میری زندگی دے لعنت، میری نسل دے لعنت۔ پیر صاحب پیسوں کا کانسیپٹ بھی کلیئر کریں، کیونکہ اس میں ویڈیو میں آپ نے یہ کہا ہے کہ میں پیسے لیتا ہوں، ہاں بالکل لیتا ہوں، آپ نے اماؤنٹ مینشن نہیں کی ہے، جبکہ یہ کافی لوگ یہاں پہ گواہ موجود ہیں کہ جنہوں نے صرف 5000 ہدیہ کے عوض جو ہدیہ ہے وہ اپنا علاج کروایا، کیا میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ جی جیسا کام ہوتا ہے جی لے لیتے ہیں، جی دے دیتے ہیں، لوگ کر لیتے ہیں، لیکن میں نے بڑی بڑی میڈیا اس طرح بھی کیتا ہے، عورتیں بھیجی ہیں اور فرشی شلوار ڈال کے ان کو بھیجی ہے، بڑی بڑی خوبصورت، بڑی بڑی قد ان کی، بڑی بڑی دور ان کے بڑے اونچے قد اور بڑی خوبصورت، اور انہوں نے کہا پیر صاحب وہ نقش بنانا اللہ دا ملے ہیں،
تو میں اس نے کہا تلے کر شلوار تلے کر. مجھے پتا تھا یہ میڈیا والے بھیج رہے ہیں, یہ ظلم کر رہے ہیں. ہوں ایک کیمرہ مین دبوچ نہیں سکتا, کیمرہ بے بس ہویا کہ یار اس کو کوئی ایسی گل نہیں ہے ایسی. دیکھو کچھ میڈیا نے تو من بڑا دکھ ہے, جس طرح وہ نا مچھمنا اینکر ایکسی وہ رجب بٹ دی بھن دا وہ نام لے رہا, وہ پلیت دیا پترا, وہ خنزیر دیا بچیا. من تیرے تو بڑی تکلیف ہے, کسی دی تھی بھن دی تو گل اچھال کے تو میڈیا چ اپنے لائک لے رہے ہیں, فیم لے رہے ہیں. تیری نسل تے لعنت ہے, تیری نسل تے لعنت ہے. رجب بٹ چل جو کیتا تو اسی تھی بہن کا کیوں نام لینا. میں نے اتنی باتیں کی ہیں جی, میں نے کسی کی بیٹی کا, کسی کی ماں کا, کسی کے بھائی کا نام لیا ہے. میری جس ذاتی دعوت ہے میں اسی رکھ رہا نا. ذاتی دعوت نبی پاک سلم دی امتوں نے اسی وجہ تو میں کہہ رہا جڑے بیٹیاں نے بیٹے نے جڑے پائی ہیں بے بس ہیں جادو ٹونے پھنسے ہیں تو میں اس سے بہت تکلیف ہے اور من رہے گی کیونکہ اس کسی بچی دی عزت اچھالی ہے. وہ بچی اپنے گھر بیٹھی سی, اپنی عزت بیٹھی سی, اپنی پردے چ بیٹھی سی تے اوئے سن لا پلیت دیا پترا, اور رب دی ذات تین اگر غیرت دیتی ہے تے پلیت دیا بچیا تو لیاقت باغ آنا, او ماؤ دے قسم لے کے آ, معذرت نال سوشل ورک والے اے بغیرت لوگ نے نا تھوڑا جہا پٹرول پاساں کرنٹ لاسا نہ غیرت آسی. اے جڑے اینکر نے اے مچھ منا اگر تیرے غیرت او کتھے وے تیرا پنوئی او ٹیک او کہ نا گجرال جیسا تو کہنا جی ڈنڈ کٹدا ہے, او کتھے وے تیرا پنوئی ارشد صبح سٹنے والا, او کتھے وے تیرا پنوئی شعیب اختر جڑا کہنا سی چھکا مارسا, او لے کے آنا یار, لے کے آ, لے کے آ تو جڑے جڑے ہیں نا لے کے آ. اقرار حسن سمیت نو اس واسطے نہیں کہنا کہ میں سر وہ سیداد آ جا, تو آ نا, تو بغیرت دے بچے غیرت کھا, اور مچھ منے او پلیت انسان تو غیرت کھا نہیں. تو تھانے درخواستاں دینا ہے, تو یا کرنا یار, تو یا کر. جیل تے میرا سسرال ہی, جیل تے میرا سسرال ہی. سر ایک بات, یہ جیل سسرال والی بات نہ کریں, یہ شیخ رشید صاحب نے کی تھی, ان کو بہت بھاری پڑی. اور سر وہ شیخ رشید ہے, پیر خورم ہے, وہ کھسی ہے. شیخ بچارہ آپ کو کھسی ہویا ہے, میرا اس بڑا پرانا تعلق ہے, سن رہا ہے. وہ کو بچارہ ٹیٹ نکلیا برے حال بانگ کا دن اسے وہ ٹورن نہیں ہونا اس کو. پیر خورم الحمدللہ کمانڈو ہے, کمانڈو ہے اور کمانڈو ہی رہسی. 500 پوش کٹنے کٹ کے تکاساں. اور سر جی باقی ساری باتیں ہوں گی, لیکن شیخ صاحب کی بڑی فین فالوئنگ رہی ہے دنیا. سر وہ ٹھیک ہے, لیکن شیخ صاحب اس ٹائم پینچر ہوئے نا جی. شیخ صاحب آگ سائڈ تے دسو نہیں ہے پینچر ہے ماڑا بندہ ہے. اچھا تو رجب بٹ کی آپ نے بات کی, شیخ رشید صاحب جی, شیخ رشید صاحب لال ویلی والے. اچھا رجب بٹ کے بارے میں آپ نے بات کی, اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ رجب بٹ کے بارے میں غلطی ہو جاتی ہے جی, غلطی ہو جاتی ہے. اے دین دے جو ٹھیکیدار نے آؤ نہ جانے نہ فلسطین, آؤ خرچہ میں کرنا, آؤ غیرت کھاؤ. جڑے جڑے چودھری بنیں, خان بنیں, بدماش بنیں, ٹھیک ہے, مچھاں واٹ داڑیاں, آؤ آؤ جانے اگے میں ہو سا, آؤ جڑے بچیاں پہ ٹکی آنے, جڑے کپی آنے, آؤ رجب بٹ کے رجب بٹ اگر کیا تو خانہ کا باج معافی دیو نا یار. لسے بندے آؤ جانے, آؤ انڈیا جانے, بیڑا غرق پہ کر دیں مسلمانہ نہ مسجدہ پہ ٹائی آنے, تباہی پہ لانے, آپ سے سلم دے چہرے مبارک دے خاکے پہ بلانے. آؤ میں 24 گھنٹے ہزاراں جیسا خرچہ میں کرنا, آؤ آگے کھانے یا گولیاں کو شہید ہوئیے. سر ایسا ہے کہ آپ نے ابھی لفظ استعمال کیا مذہب کے ٹھیکیدار, اس مذہب کے ٹھیکیدار سے مراد کیا, کلیئر کر دیں ذرا. ٹھیکیدار یہ ہوندی ہے نا جی کہ ذاتی دعوت رکھ لینا. ٹھیک ہے, ذاتی دعوت رکھ لینا. ان سے مراد کون لوگ ہیں؟ جتنے بھی یہ جڑے بڑے نے جنہاں کو رجب بٹ دی عزت برداشت نہیں ہوندی سی, جنہاں کو رجب بٹ دی شہرت برداشت نہیں ہونی سی, او لوگ وٹ لگے انہاں مرچا. آؤ نا یار, اس تے بیچارے محنت کیتی ہے, تسی بھی کرو. اسد کیوں کر دے ہو کسی کو؟ اچھا جی یہ بات تھی. اچھا اس کے اندر آپ کو میں نے یہ بات پوچھی کہ آپ نے مطلب ٹھیکیدار لفظ ہے یہ ایک اسپیسیفک ایک لوگوں کو, ایک کمیونٹی کے جتنے بھی ایک جماعت کے لوگ ہیں اسپیسیفک ان کو کہا جاتا ہے. شاید میں صحیح ہوں اور وہ آپ سمجھ رہے ہوں گے میں کس کی بات کر رہا ہوں. ایک اسپیسیفک ان لوگوں کو کہا جاتا ہے. کیا آپ ان کی بات کر رہے ہیں؟ میں ایک بات بتاؤں آپ کو, اللہ کی قسم مجھے احساس ہے, میں ایک قابل انسان ہے, ایک بزنس مین انسان ہے, میں پوری دنیا گھائی ہے پھیری ہے تے کھا دین, اور زمینہ آسمانہ دے رب دی قسم, زمینہ آسمانہ دے رب دی قسم ہے, میرا خون اور میرا پسینہ اس زمین دے اندر وڑیا ہے. اگر میں گل غلط کہواں تو من رب غرق کرے. میرا خون میرا پسینہ اس دے وچ وڑیا زمین دے, کعبہ دے رب دی قسم ہے. اساں اپنے ملک واسطے بڑا کچھ کیتا, لیکن کچھ گلاں نہیں کرنیاں پینیاں, کچھ گلاں نہیں کرنیاں پینیاں, سانو آرڈر نہیں ہے. اگلی گل مذہب دے ٹھیکیدار وہ ہوندے نے کہ جڑے ذاتی دعوت رکھ لون, پھر قرآن چو گل نہ کڈن, حدیث چو نہ کڈن, بس فلاں کافر تے کافر ہی ہے. ایک بندہ اچھا رجب بٹ دا سب تو بڑا دشمن میں ہوا ہے, میں گولی مارا ہاں, میں کراں, میرے ہاتھ پیندے نے جی وہ کہہ کیتا ہے چنگا کیتا ہے,
تے پھر تکلیف جد ایک بندہ کہنا یار میرے کو غلطی جڑا مولا علی دی شان بیان کر رہا ہے انہاں دے سارا کچھ کر رہا ہے یار کیوں زیادہ لوگ سٹارٹ کرنے سے پہلے پڑھتے ہی محمد آل محمد. اچھا معذرت کے ساتھ ہوا کچھ ایسے کہ یہ جتنا بھی سارا سین ہوا رجب والا جو سین جو ہے وہ سٹارٹ ہوا اس کے اندر عثمان زیب صاحب اس بات کے گواہ ہیں کہ میرا شاید فرسٹ آن دا ریکارڈ جو پوڈ کاسٹ ہے اس کے حوالے سے وہ میں نے ان کے چینل کو دیا تھا اور وہ جو تھا اس کی جو سٹارٹنگ کی کمپین تھی وہ میرے ٹیم کے ممبر نے سٹارٹ کی تھی اور یہ ان کے پاس پروف موجود ہیں کہ رجب بٹ نے اس دوران اپنے نمبر بند کیے تھے اور جس دوران یہ رات کو 2 بجے کی ان کی ٹکٹ ہوئی تھی, ٹھیک ہے. جبکہ میں نے اس کے بعد اس کے اندر ان کو نرمی کا وہ دیا ہے اپنا, مطلب جب اس نے معافیاں مانگی قرآن کے اوپر ہاتھ رکھا اس کے بعد وہ ادھر گیا, ان کی والدہ کے بھی ایک پیغام آیا کسی کے تھرو, ان کو بھی آیا کہ بھائی جان اس طرح سے اب میرا ایک بچہ ہے اس کے لیے کوئی خیال کریں فلاں فلاں. وہ سارے جتنے بھی پیغام گئے اس کے بعد جتنے بھی وہ پازیٹیو میسج گیا وہ مفتی جنہوں نے ان کے اوپر پرچہ کرایا ان کو میں نے بلایا تھا, ان کے اسٹوڈیو میں آئے تھے, وہ انہوں نے آ کے کلیئر کیا. انہوں نے کہا جی کہ اس کے اوپر 295C کا جو تحفظ ختم نبوت کا مسئلہ ہے وہ تو اس کے اوپر ہے ہی نہیں, ہم نے تو پرچہ ہی, اس کو خود ہی بیچارے کو پتا میرا پرچہ کون سا ہوا ہے. اور یہ چیز ہے کہ وہ 295A کا مسئلہ تھا توہین مذہب کا, ٹھیک ہے جی. اب توہین مذہب کوئی بندہ کرتا ہے ایک بار کرتا ہے ٹھیک ہے مان لیتے ہیں, میں نے آپ کو بولا میں بھی کہہ رہا ہوں معافی ملنی چاہیے. آج بھی ہم بات کر رہے تھے, اب میں نام نہیں لوں گا, ایک مذہبی سیاسی جماعت کا بڑا بندہ رکن شورا بندہ وہ یہ بات کر رہا تھا, وہ کہہ رہا معافی کی بات ہی نہیں ہے, معافی کرے ہم اس کے ساتھ ٹھہرتے ہیں سارا کام کرتے ہیں, لیکن وہ بندہ ایک بات پہ نہیں ٹھہرتا. کیا بتائیں؟ چلو آپ کی یہ ساری باتیں ٹھیک ہے, رجب بٹ کو کرو ایک سائڈ پہ, بات آگے ادھر اس دی تی بہن دی عزت کیوں چھالو یار. سر میں تو بہت خلاف ہوں اس چیز ٹھیک ہے نا, تو بات پھر فراق ادھر ہی آ گئی. چلو رجب بٹ جانے, مولوی جانے, میڈیا جانے, من ایک چیز ہے تکلیف ہے اس او مچمونا او غلیظ انسان, اس میں مجھے ایک تکلیف ہے. اور تو یار اسی تی بہن دی گل محفل بازاراں چ نہ کر رہے ہیں, ہاں بھائی وہ تو اس کی بہن ایسے ہے, وہ من بڑی تکلیف ہوئی ہے. اور اللہ کی قسم مجھے ذاتی تکلیف ہوئی ہے, کسی کی بچی کی بات نہیں کرنا. میرے خیال سے ہمارا انٹرویو جو ہے وہ تقریباً گھنٹہ کراس کر گیا ہوگا شاید, یہ پوڈ کاسٹ بڑی ہوگی بہت زیادہ. اور پہ بیٹھے ہوئے تھے تو ایک لڑکی نے آئی, آ کے اس نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ 2 جہانوں کے سردار ہیں, والی ہیں کونین کے, تو میرے سر پہ چادر نہیں ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مسند سے چادر سورت مزمل والی اٹھا کے عطا فرما دی. تو صحابہ کرام نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے چادر تو عطا فرمائی ہے پر یہ کسی یہودی کی بیٹی ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے تو کسی کی بیٹی ہے, کہ کسی کی بیٹی میں فرق نہ سمجھو. سر جی بات یہ ہے کہ ہم تو ان لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے والے ہیں جو کہتے ہیں کہ تیری میری کی ہوندی ہے چلیا تی تے تی ہوندی ہے, مائیں بہنیں سب کی سانجھی ہوتی ہیں. ہم تو اس چیز کے بہت سخت مخالف ہیں, خلاف ہیں. جو بندہ یہ کام کرے گا, بے شک ہمارے کوئی ذاتی بھی ہو سکتا ہے, کوئی رنجش ہوگی نا کسی کے لیے, لیکن کبھی بھی ہم نے مائیں بہنوں والی سیاست نہیں کی. لہٰذا میں آپ کے اس موقف کے ساتھ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ پیر صاحب کے رجب بٹ کے میعاد میں بعض اس سال سے پہلے ہم نے اٹھائی ہے, فضان بھائی نے اٹھائی ہے, میرا ویوز ہے, ابھی ویڈیو پن ہوئی ہے, اس کی کوئی بھی نہیں. اس کے بعد لاکھوں لوگوں نے پھر لوگ دلیر بن گئے. میں نے سب سے پہلے رجب کو میں نے اس کی فیور کے اندر میں نے بات کی ہے, 3 ملین ویوز ہے, ویڈیو پن ہوئی ہے اس کے فیور کے اندر, ٹھیک ہے. آخری بات جی, ایک بڑا فیمس مولوی ہے اور میں نے اس سے بڑا ہنسا آیا, اس کسی نے کہا جی بیچ میں اٹھ کے کوئی سوال آیا نا, تو اس نے کہا جی ایک پیر ہے جی, نیا پیر اٹھا ہے تو وہ چھپکلیاں بھی کھا رہا ہے, تو وہ کوبرے بھی کھا رہا ہے. تو پہلے وہ کہتا میں مانتا نہیں ہوں, ابھی میں نام لوں گا نا تو مذہب دے ٹھیکیدار میرے تو کوئی فتویٰ لاز ہے, اس لیے میں اس کا نام نہیں لے رہا. تو پہلے کہتا نہیں یہ نہیں ہوتا. اسے کہا نہیں جی ہمارے پاس ویڈیو ہیں جی, ہم نے خود جا کے بنائی ہے وہ چھپکلی. کہتا ہاں وہ شیطانی چیزیں ساتھ کھاتی ہیں. اگر مولوی صاحب تواڈے چ یا ہے, اگر تواڈے چ غیرت ہے, اگر تسی کہنے ہو کہ تواڈے چ کچھ ہے کہ جے میرے نال شیطین پہ کھانے نے تے تساں نال کوئی اور چیز کھا لے, کوئی نیک چیز کھا لے, یہ صرف جدوں انہاں کو پکڑائی نہیں نہ ہوندی تے پھر شیطاناں تے ساڑے شیطین پہ کھانے, شیطین کھا رہے ہیں. جی چلیں جی, بہت شکریہ جی. چلیں بہت بہت شکریہ, آپ نے قیمتی وقت دیا. باقی جو ہمارے میکسیمم کوشچن تھے وہ آپ نے کلیئر کر لیے ہیں. انشاءاللہ دوسرا سیشن ہوگا, ہم مزید سخت سوالات لے کے آپ کے پاس آئیں گے. 7 چھپکلیاں بھی لے آنا جی, سوشل ورک والے سن لو, 7 کوبرے بھی لے آنا, 7 کچھ اور. یہ دیکھ لیں ان کا اوپن چیلنج ہے, وہ کہہ رہے ہیں ابھی بھی, وہ کہہ رہے ہیں چھپکلیاں آپ اپنی لے آئیں, یعنی وہ تھوٹ صاحب کے کلیئر ہو گئے کہ کوئی چھپکلیاں بھی خود لے کے آئیں, کوبرے بھی خود لے کے آئیں, وہ ہم پکڑیں گے کیسے؟ کہتے ہیں یہ تو ربڑ کی کھا رہے ہیں. نہیں وہ تو ٹھیک ہے, ہم جو آپ بات کر رہے ہیں, میں
اب بات ادھر کر رہے ہیں، پھر دیکھو کھل کی بات کرنی چاہیے. میں تھوڑی دیر پہلے عثمان صاحب کو کہہ رہا، میں نیچے بیٹھے ہوئے میں ان کو کہہ رہا تھا، میں کہہ رہا تھا یار یہ بندہ یار ایک کھا رہا ہے، دو کھا رہا ہے، انسان ہے کس مخلوق کے ایک بندہ چھپکلی کھائے وہ نہیں ہوتا. میں نے ان کو بولا مجھے لگ رہا ہے یار چھپکلی میں زہر نہیں ہے یا چھپکلیاں مری مری ہیں، وہ کیا چکر ہے؟ مری زیادہ خطرناک ہے، مری کا زہر اندر خراب. میں نے ان کے سامنے ابھی ادھر منہ میں ڈالی ہے، وہ لڑکے کے پاس ہے، کدھر ہے؟ جاؤ کے منہ میں ڈال دیتے ہیں. مر گیا، مری کدھر پڑی ہے؟ یہ ادھر نعمان بھائی کی پتنی کل بھاگتی اور شکر ہے ویڈیو ہے میں سوشل ورک پاس ہوئی ہے. میڈیا لکھو کدھر بھاگتی ہے، ہم پکڑتے ہیں پھر منہ میں ڈالتے ہیں، پھر بھاگتی ہے پھر پکڑتے ہیں، تو ہر پاسوں بے بس ہے. اچھا چلو میں ربٹ کی کھاتا ہوں، اس کے دل میں میری عزت رہے گی، اس کے دل میں میری عزت رہے گی. یہ پیچھے جو لوگ بیٹھے دو نمبر بندے کے ساتھ کون کھڑا ہوتا ہے کھڑا ہوتا یار؟ ہے. سوچ ہوتا ہے سر ابھی تو ہم یہ بات نہیں کر رہے، لیکن نیکسٹ جب بھی کوئی سیشن ہوا یا اگر بیل فرض کے کسی کو غیرت آ گئی یا کوئی چیلنج ایکسپٹ کسی نے کر لیا، ٹھیک ہے، تو اس میں کیا آپ کی سختی کیا ہماری سختی، ہم